اب صفحہ 16 نکال لیجئے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی قومی سیاست مذہب سے جس تیزی سے دور ہوتی جا رہی تھی، اگر یہ بعد اسی طرح بڑھتا رہتا تو بات نہ معلوم کہاں تک جا پہنچتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ اس دور میں چند شخصیتیں ایسی بھی ابھریں جنہوں نے اس بعد کو کم کرنے کی کوشش کی، اور اس میں انہیں کسی حد تک کامیابی بھی ہوئی۔ ان شخصیتوں میں سر فہرست علامہ اقبال کا نام ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی قومی تحریک میں مذہبی جذبے اور رنگ کی آمیزش کی جو کامیاب کوشش کی وہ ظاہر و باہر ہے، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ مذہبی آدمی ہرگز نہ تھے، لہذا ان کی کوششوں سے قومی تحریک میں کم از کم وقتی طور پر مذہبی روح تو ایک حد تک پیدا ہو گئی، لیکن مذہبی طبقات سے اس کا بعد کسی طرح کم نہ ہوا۔ ایک قومی شاعر کی حیثیت سے جب منظر عام پر آئے علامہ اقبال، ملی شاعر، قومی شاعر، تو گویا کہ اس ملی امنگ اور قومی امنگ کے اندر مذہب اور سیاست کا ایک امتزاج تھا، کم سے کم جذبے کی حد تک، نظری طور پر فلسفے کی حد تک۔ لیکن یہ کہ چونکہ وہ خود کوئی مذہبی طبقات سے تعلق رکھنے والی شخصیت نہیں تھے، لہذا طبقاتی بعد جو تھا وہ ختم نہیں ہوا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ علامہ کے ساتھ ہی ایک دوسری عظیم شخصیت جس نے ایک بار حکومت الہیہ کا نعرہ لگا کر امت مسلمہ کی عمر رفتہ کو آواز دی اور امام الہند کا خطاب پایا، وہ مولانا ابوالکلام مرحوم کی تھی۔ انہوں نے الحلال اور البلاغ کے ولولہ انگیز دعوت کے ذریعے ایک بار اسلامیان ہند کے دل میں پھر سے قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی، لیکن وہ بھی جلد ہی، جبکہ ابھی ان کی زوردار دعوت کی صدائے بازگشت خود ان کے اپنے کانوں تک بھی نہ پہنچ پائی تھی، اس کام سے دستبردار ہو گئے۔ تاہم ان کی دعوت سے بھی وقتی طور پر ایک دینی جذبہ ہندوستان کی پوری مسلم قوم میں تازہ ہو گیا۔ یہ چونکہ ہم قومی سطح پر بات کر رہے ہیں، لہٰذا اس وقت وہ پہلو پیش نظر ہے، علمی نہیں، قومی سطح پر ایک جذبہ، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، اس قرون اولیٰ کی ایک یاد کا تازہ ہو جانا، تو اس کو شعر کے میدان میں علامہ اقبال اور نثر کے میدان میں اور خطیبانہ انداز میں مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ امام الہند کی دعوت کی گھن گرج کچھ کم ہوئی ہی تھی کہ ایک تیسری شخصیت جسے انہی کی شخصیت کا معنوی تسلسل قرار دیا جا سکتا ہے، انہیں ان کی زندگی ہی میں مرحوم قرار دے کر ان کے ترک کردہ مشن کی تکمیل کے عزائم کے ساتھ سامنے آئی۔ یہ مولانا سید ابوالعلا مودودی تھے، جو اگرچہ معروف مذہبی حلقوں سے تو متعلق نہ تھے، لیکن ان کی مذہبیت بہرحال مسلم تھی۔ یعنی یہ کہ وہ کوئی دارالعلوم سے پڑھے ہوئے ہوں، وہاں کی سند ہو، کسی قدیم مذہبی خانوادے کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ اور تعلق ہو، یہ بات نہیں تھی، اس حیثیت میں نہیں، وہ تو اپنی ذاتی حیثیت میں ابھر کر سامنے آئے۔ ویسے اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے، وہ تصحیح بھی کہی جا سکتی ہے کہ مولانا کا تعلق بھی اگر کسی درجے میں کبھی رہا ہے تو وہ جمعیت علماء ہند کے ساتھ ہی رہا ہے، اس لیے کہ الجمعیت جو کہ پرچہ تھا جمعیت علماء ہند کا، اس کے یہ ایڈیٹر رہے ہیں اپنی نوجوانی کے دور میں۔ اسی لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ بھی در حقیقت علماء دیوبند ہی کے پروردہ اور تربیت دادا شخص ہیں، اگرچہ مولانا مودودی کی تربیت میں بہت سے عناصر کو عمل دخل ہے، اور وہ بہرحال اس بنیاد پر سامنے نہیں آئے۔ وہ الجمعیت کی ایڈیٹر کی حیثیت سے تو اس دور کی بات ہے ان کی، جبکہ وہ ابھی سرے سے نمایاں تھے ہی نہیں، معروف تھے ہی نہیں، وہ بعد میں آئے ہیں تو خود اپنی ایک ذاتی شخصیت، ایک آزاد ایک شخصیت کی حیثیت سے۔ انہوں نے ایک طرف، اب یہاں سے نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، انہوں نے ایک طرف ان مذہبی حلقوں پر شدید تنقید کی جو ہندوستان کی اکثریت کے عزائم سے بے خبر، آزادی کی محبت اور انگریز دشمنی کے جذبے سے مغلوب ہو کر ایک ایسی راہ پر چل پڑے تھے جس کا نتیجہ ہندوستان میں ایک متحدہ قومیت کا قیام اور اس میں مسلمانوں کی قومیت کا کلی انضمام تھا۔ یعنی جمعیت علماء ہند، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مدنی،
ان کی جو روش تھی، ان کا جو موقف تھا، ان کا جو طریقہ کار تھا، خواہ وہ انگریز دشمنی کی بنیاد پر تھا، خواہ یہ ہے کہ آزادی کی محبت، کوئی سا جذبہ، یا جیسے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ نہیں اندازہ کر سکے مسلمان قوم کے سواد اعظم کے احساسات کا، تو بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک ایسے راستے پر چل رہے تھے کہ جس کا نتیجہ نکل سکتا تھا ہندوستان میں ایک متحدہ قومیت کا قیام، اور اس میں مسلمانوں کی قومیت کا کلی انضمام، ضم کرنا کہتے ہیں کسی چیز کے اندر شامل کر دینا، انضمام کوئی شے اندر کسی کے شامل ہو جائے، جز بن جائے۔ اس طرح ان کے قلم نے گویا پہلی بار مسلمانان ہند کے سواد اعظم کے دلی احساسات کی ترجمانی مدلل اور مفصل طور پر کی۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، مسلم لیگ کے پاس کوئی صاحب قلم شخص تھا ہی نہیں، علامہ اقبال کے اشعار تو تھے، لیکن یہ ہے کہ کوئی صاحب قلم ہو، جس طاقت ہو اس کے قلم میں، پھر یہ کہ علامہ نے بھی براہ راست سیاسی مسائل پر شعر نہیں کہے ہیں، وہ تو اصولی باتیں انہوں نے کہیں۔ علامہ کی شاعری بہرحال مولانا ظفر علی خاں کی شاعری تو نہیں تھی، وہ تو ہر سیاسی مسئلے پر، مرحلے پر، واقعے پر شعر کہتے تھے اور نظمیں کہتے تھے۔ علامہ کا معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ شاعری میں بہت کم مسلمانان ہند کے مسائل سے کوئی اعتنا کیا ہے علامہ اقبال نے، وہ تو پوری عالمی ملت اسلامیہ کے ہدی خاں کی حیثیت سے تھے۔ تو ہندوستان میں اگرچہ سواد اعظم جو ہیں اور علی گڑھ اسکول آف تھاٹ اور یہ نئی جو قیادت ابھری مسلمانوں میں، اس کی طرف جا تو رہے تھے مسلمان، لیکن علماء کی تنقیدیں ان پر جو ہو رہی تھیں اور علماء جدھر جا رہے تھے اس کی وجہ سے ایک بے چینی سی تھی ذہنوں کے اندر۔ وہ اسباب موجود تھے کہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ہندو کس طریقے سے ہمیں جو ہے ختم کرنے کے درپے ہیں، اس کا احساس تھا، لیکن احساس کو زبان بھی تو چاہیے نا، وہ زبان کوئی نہیں تھی اس کے پاس، وہ زبان پہلی مرتبہ مولانا مودودی کے قلم نے فراہم کی۔ اس طرح ان کے قلم نے گویا پہلی بار مسلمانان ہند کے سواد اعظم کے دلی احساسات کی ترجمانی مدلل و مفصل طور پر کی، چنانچہ قوم نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ دوسری طرف انہوں نے اپنے مخصوص کلامی انداز میں ہندوستان کے مسلمانوں کو دین کی طرف متوجہ کیا، یعنی ان کی ایکٹیویٹیز کے یہ دو اسپیکٹس تھے۔ ایک تو یہ کہ جو وقتی سیاست ہے اس پر تبصرہ کر رہے تھے، اور اس میں ابتدا میں انہوں نے نیشنلسٹ علماء جو ہیں ان پر شدید تنقید کی، ان کے موقف کو غلط قرار دیا۔ اس لیے جو مسلم لیگی ذہن تھا، مسلم قوم پرستانہ ذہن، اس نے ویلکم کیا، پسند کیا کہ یہ واقعتاً یہ تو وہ جو کہتے ہیں ڈینیل کمز ٹو دی ججمنٹ، وہ تو معلوم ہوا کہ ہمیں جو ہے جو جس چیز کی کمی تھی وہ پوری ہو گئی۔ لیکن دوسری طرف مولانا مودودی ایک داعی کی حیثیت سے بھی سامنے آئے، اور ان کی دعوت جہاں دین کی بنیادی امور کی طرف تھی، وہاں ساتھ ہی یہ جو مغربی تہذیب اور مسلمانوں کی روایات کا ٹکراؤ ہو رہا تھا، اس میں انہوں نے اسلامی تہذیب اور اس کے مختلف جو پہلو ہیں ان کو اجاگر کرنا شروع کیا، دلائل کے ساتھ ان کو پیش کرنا شروع کیا۔ تو اس سے بھی مسلمانوں کے قومی تحریک کے اندر اثر نو ایک دینی جذبے کی آمیزش ہو گئی، وہ بعد جو ہوتا جا رہا تھا دینی طبقات کا اور قومی سیاست کا، اس میں ایک بہت بڑی کمی آئی۔ دوسری طرف انہوں نے اپنے مخصوص کلامی انداز میں ہندوستان کے مسلمانوں کو دین کی طرف متوجہ کیا، اور مغرب کے ملحدانہ افکار و نظریات کا پرزور ابطال کر کے اسلام کی حقانیت اور خصوصاً اس کے ایک مکمل اور بہترین نظام حیات ہونے کو واضح کیا۔ چنانچہ ان کی کوششوں سے ایک بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان، خصوصاً وہ جو انگریزی تعلیم یافتہ اور مغربی تہذیب و تمدن کے دلدادہ تھے، دین کی جانب راغب ہوئے، اور ایک بار پھر یہ امید بندھی کہ ہندوستان کی مسلم قومیت اور اسلام کا رشتہ اثر نو استوار اور مضبوط و محکم ہو جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے پورا سلسلہ کہ پہلے تو ہم نے وہ ڈائیورجنس دکھائی ہے کہ کس وجہ سے یہ معاملات دور سے دور تر ہو رہے تھے، پھر اس میں یہ کہ جس کو کہتے ہیں بریجنگ دی گیپ، جو درمیان میں بعد اور فصل تھا، وہ جو خلیج حائل ہو رہی تھی، اس کو برج کرنے والی تین شخصیتیں، علامہ اقبال، مولانا آزاد، اور پھر زیادہ مؤثر شخصیت اس معنی میں کہ ان کی تحریر سلیس انداز اور اس کی پھر پذیرائی وہ جس انداز میں ہوئی ہے، تو ایک مؤثر شخصیت کی حیثیت سے مولانا مودودی سامنے آئے۔ لیکن جلد ہی یہ امید منقطع ہو گئی،
اور ہندوستان میں مسلمانوں کی قومی تحریک دوسرے بڑے حادثے سے دوچار ہو گئی۔ یعنی مولانا مودودی مسلمانوں کی قومی تحریک سے علیحدگی اختیار کر کے ہندوستان کی مسلمان قوم کے سواد اعظم سے کٹ گئے اور ایک دوسری راہ پر گامزن ہو گئے۔ اپنے رخ کی اس تبدیلی کی جو دو بڑی وجوہات مولانا نے بیان فرمائی وہ انہی کے الفاظ میں ہیں، سنیے۔ یہ الفاظ مولانا کے ہیں جب ان کی وہ کتاب شائع ہوئی تھی سیاسی کشمکش سوم، تو اس کا دیباچہ جو لکھا انہوں نے وہ چونکہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ پہلے موقف میں نیشنلسٹ علماء ہی پر جو تنقیدیں کر رہا تھا، اس کے نتیجے میں گویا کہ مسلم قومیت کے جداگانہ تشخص کی حمایت کر رہا تھا۔ اب میں ایک راستہ بدل رہا ہوں تو اس کے وجہ کیا ہے، یہ خود ان کے اپنے الفاظ میں، جب کوئی شخص خود اپنی کسی موقف کی تبدیلی کے بارے میں کوئی وضاحت کر رہا ہو تو سب سے پہلے اسی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کہتے کیا ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ تھی کہ اس نئی تحریک کے دور میں عامت المسلمین کی قیادت و رہنمائی ایک ایسے گروہ کے ہاتھ میں چلی گئی جو دین کے علم سے بے بہرا ہے اور محض قوم پرستانہ جذبے کے تحت اپنی قوم کے دنیاوی مفاد کے لیے کام کر رہا ہے۔ دین کا علم رکھنے والا عنصر اس گروہ میں اتنا بھی نہیں جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے، اور اس قدر قلیل کو بھی کوئی دخل رہنمائی میں نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں اس سے پہلے کبھی عام مسلمانوں کا اعتماد علماء دین سے ہٹ کر اس شدت کے ساتھ غیر دیندار اور ناواقف دین رہنماؤں پر نہیں جمع تھا۔ میرے نزدیک یہ صورتحال اسلام کے لیے وطنی قومیت کی تحریک سے کچھ کم خطرناک نہیں ہے۔ یہ الفاظ انڈرلائن کر لیجئے۔ اب اس مسلم نیشنلسٹ موومنٹ کو بھی ایکویٹ کر رہے ہیں وہ اپنے نتائج کی خطرناکی کے اعتبار سے۔ وہ جو انڈین نیشنلزم کا تصور تھا پہلے جو بھی اس کے خلاف تنقیدیں کی تھی، اب اس کو برابر قرار دے رہے ہیں کہ در حقیقت اتنا ہی خطرناک اور مضر یہ معاملہ بھی ہے۔ اگر ہندوستان کے مسلمانوں نے دین سے بے بہرا لوگوں کی قیادت میں ایک بے دین قوم کی حیثیت سے اپنا علیحدہ وجود برقرار رکھا بھی، جیسا کہ ٹرکی اور ایران میں برقرار رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے اس طرح زندہ رہنے میں اور کسی غیر مسلم قومیت کے اندر فنا ہو جانے میں آخر فرق ہی کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ نام کا اسلام جو بھی ہے، نسلی اسلام، نام کا اسلام، ظاہری اسلام، اس کی کوئی حیثیت وقت اور اہمیت جو ہے مولانا مودودی کے ان الفاظ کے بقول نہیں۔ وہ بالکل ضمی ہو جائے تو کیا فرق پڑا اگر انہوں نے اپنے آپ کو ایک بے دین قوم کی حیثیت سے جس کے اوپر لیبل مسلمان کا ہے اگر رکھا بھی تو کیا ہے؟ اس کے بعد کا جملہ بڑا پیارا ہے، ادبیت کا حامل ہے۔ ہیرے نے اگر اپنی جوہریت ہی کھو دی تو پھر جوہری کو اس سے کیا دلچسپی کہ وہ کمبخت پتھر کی صورت میں باقی رہے یا منتشر ہو کر خاک میں رل مل جائے۔ یہ ہے وہ آئیڈیلزم جو میں نے کہا نا، اب جو مضمون ہم پڑھ چکے ہیں کہ آئیڈیلسٹک پوزیشن تو وہی صحیح ہے جو مولانا مودودی نے کہی کہ اصل مسئلہ اسلام کا ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ مسلمان ہے اس میں اسلام نہیں ہے تو کیا فرق واقع ہوا اس کے اور کافر کے اور ہندو کے درمیان؟ کیا فرق ہے؟ لیکن یہ کہ واقعہ یہ نہیں ہے، مسلمان نام کا مسلمان بھی بہرحال لیگلی بہت فرق و تفاوت رکھتا ہے ایک غیر مسلم سے۔ تو آئیڈیلسٹک پوزیشن، ریئلسٹک پوزیشن، ایک حقیقی معاملہ، ایک قانونی معاملہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز پر جب ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے تو دوسری کی بالکل نگیشن کر دیتے ہیں۔ بس یہ ہے وہ جس کو میں کہتا ہوں تشدد، شدت پسندی اور جو انتہا پسندی جس کو کہا جائے، اور یہ مولانا مودودی کے مزاج کا جزو لازم تھی یہ شے۔ اور یہی چیز جو بھی کامیابیاں انہیں دنیا میں حاصل ہوئی بظاہر، لیکن وہ کامیابی تو حاصل ہوئی نہیں کہ کوئی حکومت قائم ہوتی، ریاست اسلامی آتی، بہرحال کچھ لوگ جمع ہوئے اور وہ جوش اور جذبے والے اور ایک منظم جماعت، اس میں ان کے مزاج کا بڑا دخل ہے کہ جو بھی اب ان کے قریب آ گیا اس نے یہ سمجھا وہ مسلمان ہم ہی ہیں اور صحیح کام سے رویہ، باقی سب تو ہے غلط، قطعاً کفر کے کام۔ ہیرے نے اگر اپنی جوہریت ہی کھو دی تو پھر جوہری کو اس سے کیا دلچسپی کہ وہ کمبخت پتھر کی صورت میں باقی رہے یا منتشر ہو کر خاک میں رل مل جائے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میں نے اس تحریک کے اندر داعیہ دینی کے بجائے داعیہ قومی کو بہت زیادہ کار فرما دیکھا۔
اگرچہ ہندوستان کے مسلمانوں میں اسلام اور مسلم قوم پرستی ایک مدت سے خلط ملت ہے، یہ وہی ایشو ہے جو میں جس پر بحث کر چکے، اسلام اور مسلم قوم پرستی یہ دو چیزیں حقیقت کے اعتبار سے۔ اگرچہ ہندوستان کے مسلمانوں میں اسلام اور مسلم قوم پرستی ایک مدت سے خلط ملت ہیں، لیکن قریبی دور میں اس معجون کا اسلامی جزو اتنا کم اور قوم پرستانہ جزو اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس میں نری قوم پرستی ہی قوم پرستی نہ رہ جائے۔ حد یہ ہے کہ ایک بڑے ممتاز لیڈر کو ایک مرتبہ اس امر کی شکایت کرتے ہوئے سنا گیا کہ بمبئی اور کلکتے کے دولت مند مسلمان اینگلو انڈین فاحشات کے ہاں جاتے ہیں، حالانکہ مسلمان طوائفیں ان کی سرپرستی کی زیادہ مستحق ہیں۔ اس حد کمال کو پہنچ جانے کے بعد اس مسلم قوم پرستی کے ساتھ مزید رواداری برتنا میرے نزدیک گناہ عظیم۔ یہ ہے وہ شدت۔ اب ظاہر بات ہے کسی ایک شخص نے کہہ بھی دیا، چلیے 150,000 آدمی کہہ بھی دیں تو اس کو اس طریقے سے پوری طرح اس قوم پرستانہ تحریک کے اوپر لیبل بنا دینا، یہ تو پھر ایک اپنا حساب ہے نا آدمی کا۔ لیکن ابھی تو یہ سمجھیے کہ ان کا موقف کیا تھا، انہوں نے خود مانا ہے کہ ہم نے ٹرن لیا ہے، گویا کہ اب میں مزید اس تحریک کے ساتھ، اگرچہ مسلم لیگ میں تو شامل وہ کبھی بھی نہیں تھے، لیکن یہ کہ اپنی تحریر کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے تقویت دے رہے تھے اب تک اس مسلم نیشنلسٹ موومنٹ کو، اور نفی کر رہے تھے اور تردید کر رہے تھے انڈین نیشنلسٹ علماء کی، نیشنلسٹ علماء جنہیں کہا جاتا ہے۔ لیکن اب انہوں نے ٹرن لیا، اس لیے کہ اس راستے پر چلتے رہتے تو وہ مسلم قوم پرستی کی تحریک میں کچھ نہ کچھ مذہبی عنصر جو ہے وہ موجود رہتا۔ ایک طبقہ تو پہلے کٹ گیا تھا، وہ نیشنلسٹ علماء۔ اب ایک شخصیت ابھری تھی جو کم سے کم دین سے ایک مس رکھنے والی، دین کے لیے قلم جس کا نہایت صلاحیت رکھنے والا، دین کے لیے اس کی خدمات جو ہیں وہ تصنیف و تالیف کے میدان میں نہایت وقی، وہ شخص اگر اس مسلم جو قومی قیادت تھی یا قومی سیاست تھی اس کے ساتھ رہتا تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر بھی دوسرے اثرات کو نیوٹرلائز کیا جا سکتا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ان کا اپنا ججمنٹ تھا، ان کا اپنا فیصلہ ہے، جو بھی فیصلہ انہوں نے کیا، جو بھی فیصلہ کیا، اب کوئی اور شخص تو نفسیاتی اعتبار سے کوئی اور توجیہ کر سکتا ہے، جیسے کہ شاید آگے آ جائے گا کہ یہ زید سلیری صاحب نے اس کی کیا وجہ بیان کی، چونکہ وہ مضمون اس کے پس منظر میں ہے میرے اس تحریر کے، جہاں سے شروع ہوا تھا اس وقت بھی ان کا حوالہ، آگے پھر حوالہ آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ توجیہ تو کسی ناقد کی ہے، اختلاف کرنے والی کی ہے، پھر یہ کہ وہ نیت کا معاملہ ہے۔ مولانا مودودی نے جو وجوہ بیان کی ہیں اپنے اس ٹرن کی وہ یہ ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگوں کے نزدیک مولانا مودودی کی مسلمانان ہند کی قومی جد و جہد سے کنارہ کشی کا اصل سبب بالکل ذاتی تھا، چنانچہ ان کی ترجمانی کرتے ہوئے متذکرہ صدر کالم نویس صاحب یعنی زید سلیری صاحب تحریر فرماتے ہیں، یہ اسی مضمون کا اقتباس ہے۔ مولانا نے تحریک پاکستان سے اپنی کنارہ کشی کا کبھی کوئی سبب بیان نہیں کیا۔ اس کے آگے میں نے یہ کوسچن مارک لگایا ہوا ہے کہ یہ سلیری صاحب نے کیسے کہہ دیا؟ مولانا نے سبب بیان کیا ہے، آپ اس پر گفتگو کیجئے۔ یا یہ مطالعے کی کمی ہے اور یا یہ بددیانتی ہے، دو ہی شکلیں ہیں، یا تو انہوں نے پڑھا ہی نہیں، اور میں یہ نہیں ماننے کو تیار کہ سلیری صاحب نے پڑھا نہ ہو، اس لیے کہ پرانے صحافی ہیں، پھر مودودی صاحب پر قلم اٹھا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ سیاسی کشمکش سو انہوں نے پڑھی نہ ہو؟ پاکستان کی تحریک سے یا مسلم نیشنلسٹ موومنٹ سے کنارہ کشی کا جو سبب تھا جو مولانا نے بیان کیا اس قدر واضح الفاظ میں وہ سامنے نہ آیا ہو۔ لیکن بہرحال واللہ عالم، یا تو یہ کہ وہ مطالعے کی کمی ہے، معلومات کی کمی ہے، یا پھر بددیانتی ہے۔ لیکن اس کی وجہ بہرحال تھی، اب یہ بیان کر رہے ہیں سلیری صاحب کی وجہ کیا تھی۔ اور بعدنا تعمل جو بات معلوم ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا نے مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کا پرچار اس امید میں کیا تھا کہ وہ اپنی قیادت انہی کو سونپ دیں گے، لیکن جب یہ واضح ہو گیا کہ مسلمانوں نے جس شخص کی صدا پر کان دھرا وہ بجائے ان کے قائد اعظم تھے تو انہوں نے فوراً اس پورے نقشہ کار ہی کو تج دیا، گویا مولانا مودودی کی غداری کا اصل سبب خالص ذاتی تھا۔ یہ چارج ہے جو سلیری صاحب نے مولانا مودودی پر لگایا کہ یہ صرف مسئلہ جو ہے
یہ در حقیقت شخصیت کا تھا، اگر قیادت ان کے ہاتھ میں آ جاتی تو یہ دوسری پگڈنڈی جو ہے وہ نکالتے نہ اپنے لیے۔ اچھا، یہ بات اس درجے میں واقعے کے اعتبار سے صحیح ہو سکتی ہے کہ مولانا خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے جو دین سے بے بہرا ہیں۔ اگر اس تحریک کی قیادت میں وہ لوگ ہوتے یا مؤثر ہوتے جو دین کے ساتھ ایک کمٹمنٹ رکھتے ہیں اور دین کے ساتھ ان کا ذہنی اور علمی رشتہ بھی ہے اور عملی رشتہ بھی ہے، تو پھر یقیناً علیحدہ راستہ نکالنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو ڈی فیکٹو تو یہ معاملہ جو ہے اپنی جگہ پر جو ہے منطق کے مطابق صحیح ہے، لیکن آیا مولانا کا اصل سبب یہی ذاتی تھا جو سلیری صاحب کہہ رہے ہیں؟ تو یہ تو در حقیقت ایک خیانت کا اور ایک بددیانتی کا اور نیت کے اوپر حملہ ہے۔ تو میں نے یہ لکھا ہے، لیکن اس وقت ہم اس بحث میں الجھنے کو سعی لا حاصل سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارے نزدیک مولانا نے 1940-41 میں مسلمانان ہند کی قومی تحریک سے کٹ کر اپنے لیے جو کام تجویز کیا، یعنی قومی سطح سے بلند اور گروہی مفادات سے بالا تر ہو کر خالصتاً اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ و اشاعت، اور وہ بھی خالص علمی و فکری انداز میں، وہ یقیناً قومی جد و جہد کے مقابلے میں بہت اعلیٰ اور عرفہ تھا۔ اب یہ میں اپنے آپ کو شاباش اس وقت دے رہا ہوں دلی دل میں کہ انتہائی تلخی کے دور میں بھی الحمدللہ کہ یہ الفاظ بھی موجود ہیں میرے قلم سے نکلے ہوئے، وہ عدم توازن اس وقت بھی نہیں۔ حالانکہ یہ دور وہ ہے جب کہ میں نے یہ الفاظ لکھے جب مجھے شدید نفرت ہو چکی تھی مولانا، لیکن یہ کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو بات صحیح ہے اس کو صحیح کہے۔ یہ تو نہیں کہ کسی سے نفرت ہو گئی ہے تو اس کی خوبی کو بھی آپ اس کا عیب ہی قرار دے دیں۔ نفرت، محبت، عقیدت اپنی جگہ، اور جو بات حق ہے، جو صحیح ہے، جو سچ ہے، اس کا اقرار، اس کا اعتراف ہونا چاہیے۔ یہی بات ہے جو اس تحریر میں سن 74 میں نے لکھی، یعنی اس کے 7 سال بعد جو ہم پڑھ چکے ہیں امت مسلمہ کا عروج و زوال، وہ جو 8 نکات میں نے مولانا مودودی کا اصولی موقف بیان کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس اعتبار سے شدت تو تھی، انتہا پسندی تھی کہ پہلے انہوں نے مسلم انڈین نیشنلزم کو بالکل کفر کے قریب جا پہنچایا، اور پھر یہ مسلم نیشنلزم کو یہ شدت انتہا پسندی کی بات، لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے بات بالکل صحیح تھی، اور اسلام کا ہائیسٹ آئیڈیالوجیکل یا آئیڈیلسٹک موقف جو ہے وہ وہی ہے جو انہوں نے پیش کیا۔ البتہ یہ ہے کہ جو فیکٹس آن دی گراؤنڈز تھے، حالات تھے، ان سے صرف نظر کیا انہوں نے اس وقت۔ پھر نوٹ کر لیجئے کہ لیکن اس وقت ہم اس بحث میں الجھنے کو صحیح لا حاصل سمجھتے ہیں، یعنی یہ بحث کہ کیوں مولانا نے پٹڑی بدلی، کیا اسی وجہ سے بدلی جو انہوں نے بیان کی یا کوئی اور سبب تھا، آیا یہ نیت کا کوئی فطور تھا، واللہ عالم۔ بلکہ ہمارے نزدیک مولانا نے سن 40-41 میں مسلمانان ہند کی قومی تحریک سے کٹ کر اپنے لیے جو کام تجویز کیا، یعنی قومی سطح سے بلند اور گروہی مفادات سے بالا ہو کر خالصتاً اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ و اشاعت، اور وہ بھی خالص علمی اور فکری انداز میں، وہ یقیناً قومی جد و جہد کے مقابلے میں بہت اعلیٰ و عرفہ تھا۔ تاہم قومی جد و جہد کے نقطہ نظر سے مولانا مودودی کے رخ کی یہ تبدیلی سخت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اب اس اینگل سے آئیے، قومی اور سیاسی اعتبار سے، مجموعی اعتبار سے، اس سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی قومی تحریک کے اسلام سے حقیقی و معنوی بود میں مزید اضافہ ہو گیا، بلکہ طبقہ متوسط کے نہایت مخلص اور سرگرم کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی قومی جد و جہد سے لا تعلق ہو گئی۔ یعنی جو مولانا سے منسلک ہوئے تھے، یہ طبقہ متوسط کے جدید تعلیم یافتہ لوگ بھی تھے ان میں، اور یہ ہمارے مڈل کلاس کے بڑے مخلص لوگ تھے، وہ 300 تھے یا 400 تھے یا 600 تھے، کیا ارکان کی تعداد تھی اس وقت بھائی جمیل صاحب؟ پارٹیشن سے متصلاً قبل ارکان کی تعداد کیا تھی جماعت کے؟ جی 600 افراد اس وقت تھے، لیکن یہ تو رکن تھے، ان میں سے آپ کم سے کم ایک کے ساتھ 10 کو اور شامل کیجئے جو ان کے حلقہ اثر میں لوگ تھے، اور یہ سب لوگ ایکٹیو تھے، کام کر رہے تھے میدان میں۔ یہ سب کے سب بھی اس قومی فرنٹ سے وڈرا ہو گئے۔ تو یہ قومی سطح پر گویا کہ سیاسی اور قومی سطح پر یہ دوسرا شوق تھا، دوسرا نقصان تھا۔ تو یہ 2 حادثے تھے جن کا شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ ہماری بدقسمتی، وہاں تو خیر الفاظ آ گئے جو اب میں لکھتا تو قطعاً نہ لکھتا، یا اسلام کی بدقسمتی۔ اسلام کی کیا بدقسمتی ہوگی، یہ ہماری ہی بدقسمتی سمجھیے کہ ہندوستان میں یہ جو دور نیا آیا اور انگریز کے آنے کے بعد سے جو نیا سیاسی جو نقشہ جمع ہے،
اس میں مسلمانوں کی قومی تحریک کو پے بپے ایسے حادثات سے دوچار ہونا پڑ گیا جس کے نتیجے میں اس کا بعد اور فصل جو ہے مذہب سے اور دین سے ہوتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور یہ بالکل خالص سیکولر رخ کے اوپر چلی گئی۔ اس میں پہلا حادثہ وہ علماء دیوبند اور ان کے ساتھ ان کی تو تعداد بہت تھی، ان کے اثرات بہت تھے۔ وہ تو ایک تحریک تھا دیوبند، وہ کوئی ایک دارالعلوم نہیں تھا، بہت بڑی تحریک، اور ان کے پاس تو ہزاروں کی تعداد میں بڑے مخلص سیلف لیس ورکرز، بہت ہی یعنی دینی اعتبار سے بھی بلند، روحانی اعتبار سے بھی بہت اونچے، لیکن یہ کہ وہ کٹ گئے۔ اس کے بعد یہ کہ ذرا سا علامہ اقبال اور ابوالکلام آئے، وہ چونکہ خود کوئی مذہبی طبقات سے متعلق نہیں تھے اور اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، اور وہ بھی عارضی طور پر مولانا ابوالکلام آزاد ادھر چلے گئے اور علامہ اقبال مسلم لیگ کی طرف آ گئے، چونکہ بعد میں تو مسلم لیگ میں باقاعدہ شامل بھی ہوئے، پروونشل لیگ کے پریزیڈنٹ بھی رہے وہ، اور وہ چلے گئے کانگریس کے اندر۔ وہ گیپ یوں کا تو رہا، تو البتہ مولانا مودودی کی شخصیت ایک ایسی ہوئی۔ تاہم قومی جد و جہد کے نقطہ نظر سے مولانا مودودی کے رخ کی یہ تبدیلی سخت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اس سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی قومی تحریک کے اسلام سے حقیقی و معنوی بعد میں مزید اضافہ ہو گیا، بلکہ طبقہ متوسط کے نہایت مخلص اور سرگرم کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی قومی جد و جہد سے لا تعلق ہو گئی۔ 1941 سے 1947 تک کا عرصہ ہندوستانی سیاست میں حالات و واقعات کی انتہائی تیز رفتاری کا دور ہے۔ دوسری جنگ عالمگیر کے بعد ایک طرف خود انگریزوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اب وہ زیادہ دیر تک ہندوستان پر اپنا تسلط برقرار نہ رکھ سکیں گے، دوسری طرف انڈین نیشنل کانگریس کے جھنڈے تلے ہندوؤں اور نیشنلسٹ مسلمانوں نے جد و جہد آزادی کو تیز تر کر دیا، اور تیسری طرف مسلمانان ہند کا سواد اعظم مسلم لیگ کے جھنڈے تلے حصول پاکستان کی جد و جہد میں مشغول ہو گیا۔ اس جد و جہد کے آخری زمانے میں، یہ بہت اہم تجزیہ ہے، نوٹ کیجئے اس کو، اس جد و جہد کے آخری زمانے میں جبکہ مسلم لیگ کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنی اس حیثیت کو بالکل واضح اور مبرہن کر دے کہ وہ اسلامیان ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور پوری مسلمان قوم یکسوئی کے ساتھ اس کے جھنڈے تلے جمع ہے، تو اس کے لیے اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ تھا کہ وہ مسلمانان ہند کے دینی جذبات کو اپیل کرتی اور اسلام سے ان کی جذباتی محبت اور دلی تعلق کو کام میں لاتی۔ اب دیکھیے، یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ پی این اے پاکستان نیشنل الائنس ایک قومی تحریک تھی، سیاسی تحریک تھی، لیکن جب آیا مقابلے کا وقت تو پھر اس کو نظام مصطفیٰ کا عنوان دینا پڑا، تحریک نظام مصطفیٰ۔ اس کے بغیر تو مسلمان ہتھیلی پر سر رکھ کر اور جان رکھ کر میدان میں نہیں آ سکتا۔ یہی بالکل معاملہ ہے کہ مسلم لیگ کی پولیٹیکل حیثیت کچھ نہیں بنتی تھی جب تک کہ وہ یہ اپنا مقام اور مرتبہ نہ منوا لے انگریز سے کہ مسلمانوں کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہی کشمکش تھی۔ کانگریس کہتی تھی کہ ہم مسلمانوں کے بھی نمائندہ ہیں، ہندوؤں کے بھی نمائندہ ہیں، ہماری تو قومی جماعت ہے، مسلمان بھی ہیں اس میں، ہندو بھی ہیں۔ اسی لیے ہر وقت جب بھی کہیں ہوتا تھا کسی نہ کسی مسلمان کو وہ آگے کرتے تھے بات کرنے کے لیے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ در حقیقت یہ خالص فرقے وارانہ جماعت ہے مسلم لیگ، اور کانگریس جو ہے یہ تو در حقیقت قومی جماعت ہے، پورے اس کے اندر ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ مسلم لیگ کا کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ وزن ہی نہ ہوتا جب تک کہ یہ بات ثابت نہ ہو جاتی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ایکسکلوسیو ریپرزنٹیشن جو ہے وہ صرف مسلم لیگ ہے۔ لہذا اس کے لیے اب انہیں مذہبی جذبات کو بروئے کار لانا پڑا، اور وہ نعرے لگے۔ اس جد و جہد کے آخری زمانے میں جبکہ مسلم لیگ کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنی اس حیثیت کو بالکل واضح اور مبرہن کر دے کہ وہ اسلامیان ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور پوری مسلمان قوم یکسوئی کے ساتھ اس کے جھنڈے تلے جمع ہے، تو اس کے لیے اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ تھا کہ وہ مسلمانان ہند کے دینی جذبات کو اپیل کرتی اور اسلام سے ان کی محبت اور دلی تعلق کو کام میں لاتی۔ چنانچہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں پورا ہندوستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعروں سے گونج اٹھا، اور اسلامی حکومت، اسلام کے اصول مساوات و اخوت، اسلام کا نظام عدل اجتماعی، اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی قانون و دستور کی اصطلاحات کا استعمال مسلم لیگ کے رہنماؤں کی تقریروں میں عام ہو گیا۔
یہ اس دور کی کوٹیشنز ہیں قائد اعظم کی، اور کہ جو اس سلسلے میں پوچھا گیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا، جواب دیا پاکستان کا دستور 1400 برس پہلے سے طے ہے، ہمارا دستور قرآن ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں جو بہت زوردار تقاریر بھی ہیں، وہ جملہ جسے میں بار بار دہراتا ہوں کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہ اس دور کے یہ بیانات ہیں۔ گویا اس دور میں تحریک مسلم لیگ، نوٹ کیجئے، انڈر لائن کیجئے اس جملے کو، اس دور میں تحریک مسلم لیگ مسلمانوں کے صرف قومی مفادات کی محافظ نہیں، بلکہ دین کے ساتھ ان کی محبت اور اسلام کے ساتھ ان کے قلبی تعلق کا مظہر بھی بن گئی۔ جو بھی دلی تعلق تھا، جذباتی تعلق تھا، عملی تعلق تو کم تھا، جذباتی تعلق تو تھا نا، اب اس کا مظہر بھی مسلم لیگ ہے، قومی مفادات کا مظہر بھی مسلم لیگ ہے۔ ہندو کے مقابلے میں معاشی اور سماجی تحفظ کا اس کے لیے تو مسلم لیگ اٹھی ہے، لیکن یہ کہ اس نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا بھی کسٹوڈین بنا لیا۔ اس کی بالکل ایسے مثال ہے جیسے ضیاء الحق صاحب صرف سی ایم ایل اے نہیں تھے بلکہ اسلام کے بھی وہی سرپرست تھے، لہذا ان کی دوہری حیثیت ہو گئی۔ تو ایوب خان صاحب کو تو 2-3 سال کے اندر اندر ہی مارشل لاء کو رخصت کرنا پڑا، اور یہ 8 برس تک لے گئے مارشل لاء، اس لیے کہ انہوں نے وہ اسلام کی جو ہے سرپرستی وہ بھی اپنے پاس رکھ لی۔ تو ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ استحکام اور دوام جو ہے وہ زیادہ تھا۔ چنانچہ پوری قوم مجتمع ہو کر اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئی، اور خود مذہبی طبقات میں سے بھی کچھ لوگ اس کی امداد کے لیے نکل آئے، یعنی بریلوی مکتبہ فکر کے علماء و مشائخ کی اکثریت، اور دیوبندی حلقہ دیوبند سے مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے رفقائے کار، اور مولانا اشرف علی تھانوی کے بعض دوسرے متوسلین، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا راغب احسن، اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ بھی ان کے دیوبند کے فارغ التحصیل تھے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ حضرات ہیں۔ یہ اس وقت چونکہ اب تحریک مسلم لیگ کا یہ دور جو ہے اس میں وہ مذہبی جذبے کی بھی کسٹوڈین بن گئی تھی۔ تاہم واضح رہنا چاہیے کہ یہ تحریک مسلم لیگ کا وہ دور تھا جس میں کسی تحریک کے واقعی نظریات اور حقیقی افکار کے بجائے خوش آئند جذبات اور نیک خواہشات کی عملداری ہوتی ہے۔ اسی کے لیے لفظ رومانویت ہے، رومانٹسزم۔ تحریک کا ایک دور وہ ہوا کرتا ہے جس پر کہ اس کی اصل تعمیر ہوتی ہے۔ ایک یہ اوپر وقتی طور پر جو رنگ بھر دیا جاتا ہے اس میں، تو وہ پائیدار نہیں ہوتا، وہ مستحکم نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ وہ ایک رومانوی دور ہوتا ہے اس تحریک کا۔ تو یہ ریلیجس رومانٹسزم کا دور تھا مسلم لیگ کی تحریک کا، اور اس دور کی کہی سنی باتوں پر کسی مستحکم تعمیر کا خیال باندھنا ایک بچگانہ خواہش سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ خود مولانا مودودی اس دور میں قومی زندگی کے مجدھار سے دور بیٹھے عمرانیات کے ان اٹل اصولوں کا درس دیتے رہے۔ دیکھیے یہاں بھی میں کہہ رہا ہوں عمرانیات کے اٹل اصول، بات بالکل صحیح کہہ رہے تھے۔ حکومت خواہ کسی نوعیت کی ہو، چونکہ مسلم لیگ کہہ رہی تھی کہ ہم پاکستان جو لینا چاہتے ہیں اسلام کے لیے اسلامی حکومت قائم کریں گے، اسلام کا نظام لائیں گے، حکومت خواہ کسی نوعیت کی ہو مصنوعی طریقے سے نہیں بنا کرتی، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کہیں وہ بن کر تیار ہو اور پھر ادھر سے لا کر اس کو کسی جگہ جما دیا جائے۔ اس کی پیدائش تو ایک سوسائٹی کے اخلاقی، نفسیاتی، تمدنی اور تاریخی اسباب کے تعامل سے طبعی طور پر ہوتی ہے۔ اس کے کچھ ابتدائی لوازم، کچھ اجتماعی محرکات، کچھ فطری مقتضیات ہوتے ہیں جن کے فراہم ہونے اور زور کرنے سے یہ وجود میں آتی ہے۔ مثلا مارکسسٹ حکومت ہے، وہ آپ کسی اور ملک میں بنا کر اسے لا کر کسی دوسرے ملک کے اندر تو نہیں کھڑا کر سکتے۔ وہ تعزیہ تو نہیں ہے کہ بنے کہیں اور لا کے رکھ دیا جائے چوک میں۔ اس کے لیے تو یہ کہ اسی ملک میں ایک تحریک اٹھے، اسی کے سارے نظام کے مطابق فکر بدلیں لوگوں کے، ایک جماعت ہو، تحریک ہو، انقلاب ہو، تب ہوگا۔ اس خام خیالی، نیچے نوٹ میں ہے، یعنی یہ امید کہ پاکستان ایک اسلامک سٹیٹ ہوگا، مولانا مودودی نے چونکہ لمبی تحریر میں سے اقتباس اس خام خیالی، تو اس خام خیالی سے مراد کیا ہے اس تحریر کے کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے۔
اس خام خیالی کی تمام تر وجہ یہ ہے کہ بعض سیاسی اور تاریخی اسباب سے کسی ایسی چیز کی خواہش تو پیدا ہو گئی ہے جس کا نام اسلامی حکومت ہو، مگر خالص علمی طریقے پر نہ تو یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس حکومت کی نوعیت کیا ہے، اور نہ یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ کیوں کر قائم ہوا کرتی ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک دفعہ غیر اسلامی طرز ہی کا صحیح مسلمانوں کا قومی اسٹیٹ قائم تو ہو جائے، پھر رفتہ رفتہ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح کے ذریعے سے اس کو اسلامک اسٹیٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مگر میں نے تاریخ، سیاسیات اور اجتماعیات کا جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے، اس کی بنا پر میں اس کو ناممکن سمجھتا ہوں۔ یہ بھی انتہا پسندی ہے شدید۔ ایک خالص کافرانہ اور غیر مسلم، قانوناً بھی غیر مسلم ہے، اس معاشرے میں اگر اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے جد و جہد ہو سکتی ہے، تو ایک مسلمان ملک میں جہاں لوگ کم سے کم نام کے اور جذباتی اعتبار سے تو مسلمان ہیں، وہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ وہی انتہا پسندی ہے، وہی شدت ہے۔ میں اس کو ناممکن سمجھتا ہوں۔ اگر یہ ناممکن تھا تو پاکستان بننے کے بعد تو انہیں پھر بیٹھ جانا چاہیے تھا، یا ہندوستانی میں رہتے، یہاں آتے ہی نہ، یا یہاں آ کر ناممکن کام کو کرنے کے لیے تو آدمی میدان میں نہیں آتا۔ قومی ریاست تو وجود میں آئی تحریک مسلم لیگ کے نتیجے میں۔ اب یہاں پر آپ زور کیسے لگا رہے ہیں اسلامی نظام کا؟ اگر یہ ناممکنات میں سے ہے تو محال تو تکلیف مالا یطاق تو شریعت کے اندر ہی نہیں ہے۔ جس چیز کا کہ امکان نہ ہو اس کو، اس کی ذمہ داری انسان پر ڈالی نہیں جاتی۔ یہ ہے انتہا پسندی۔ اچھا، ایک تو یہ تو اس مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم کا یہ ایک مضمون ہے جو علیحدہ پمفلٹ کی شکل میں بہت یہ شائع ہوا ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، اور اس کا سارا تانا بانا در حقیقت تحریک مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی مخالفت پر ہے۔ باتیں جو کہی گئی ہیں اصولی طور پر بہت حد تک صحیح ہیں، لیکن جہاں ان کو اپلائی کیا جا رہا ہے اس میں در حقیقت وہ انتہا پسندی اور شدت جذبات کا ایک مظہر بن گئی ہے۔ اور پھر جوں جوں قومی تحریک زور پکڑتی اور پوری مسلمان قوم کو اپنے دامن میں سمیٹتی چلی گئی، ان کی تنقیدیں بھی تلخ تر ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ ان میں نفرت و حقارت کی آمیزش بھی ہو گئی۔ چنانچہ اپریل 1947 میں ٹونک میں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں یہ فرما دیا، یہ ٹونک کے ساتھ دو ٹوک کا لفظ بڑا اچھا آیا ہے، ٹونک شہر کا نام ہے اور دو ٹوک انداز جو ہے یہ محاورہ ہے۔ یہ فرما دیا کہ اسلام کی لڑائی اور قومی لڑائی ایک ساتھ نہیں لڑی جا سکتی، اور یہ لوگ ہندوستان کے ایک ذرا سے کونے میں پاکستان بنانے کو اپنا انتہائی مقصد بنائے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ فی الواقع خلوص قلب سے اسلام کی نمائندگی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو سارا ہندوستان پاکستان بن سکتا ہے۔ یہ روداد جماعت اسلامی سے سارے ہندوستان کا پاکستان بننا تو تقدیر الہی میں نہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم ہی سے ہوا کہ اگست 1947 میں پاکستان جیسا کچھ بھی ہے عالم وجود میں آ گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کا قیام عمرانیات اور سیاسیات کے تعلیموں کے لیے ایک معجزے سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ اس پر میرا پورا چیپٹر ہے استحکام پاکستان میں نے سارے حقائق و واقعات کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ کسی بھی اصول کے مطابق پاکستان کا قائم ہو جانا، جو بھی جنرل پرنسپلز ہیں اس کے اعتبار سے قطعاً اس کی کوئی توجیح ممکن نہیں، سوائے اس کے کہ خصوصی مشیت خداوندی کا ظہور۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی تحریک میں ابھی ہرگز اتنی قوت اور بلبوتا نہ تھا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کی صورت میں ہندو امپیریلزم کے چنگھاڑتے ہوئے عفریت کی خواہشات کے علی الرغم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے۔ قائد اعظم کے اپنے الفاظ ہیں کہ میری جیب میں تو کھوٹے سکے ہیں، ان کے ساتھی جو تھے جن کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہیں مان لینا پڑا پھر کیبنٹ مشن پلان کو۔ طاقت ہوتی تو اڑ جاتے اسی وقت کہ نہیں ہمیں تو علیحدہ ملک چاہیے، معلوم تھا طاقت نہیں ہے، اور انگریز تلا ہوا ہے، اب وہ جانے پر طے کر چکا ہے کہ جانا ہے یہاں سے، لہذا اس وقت اگر زیادہ اڑے تو ہو سکتا ہے ایبسولیوٹلی یونیلیٹرل ٹرانسفر آف پاور کر کے ہندوؤں کو یعنی کانگریس کو وہ چلتا بنے۔ تو اب اگر ساری جاتی دیکھیے تو آدھی دیجئے بانٹ، تو پاکستان کا بالکل ہی سرے سے کوئی تصور ہی نہ رہے، تو اس سے یہ ہے کہ کم سے کم
اس کیبنٹ مشن پلان میں ایک ہیولہ تو تھا کہ 3 زون تھے، اور یہ بات تسلیم کی گئی تھی کہ 10 سال کے بعد ان میں سے جو چاہے علیحدہ ہو جائے۔ تو ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی تحریک میں ابھی ہرگز اتنی قوت اور بلبوتا نہ تھا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کی صورت میں ہندو امپیریلزم کے چنگھاڑتے ہوئے افریت کی خواہشات کے اندر رغم اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے۔ کچھ لوگ اس میں انگریزوں کی سیاست کا دخل گردانتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ولی خان صاحب ہیں، وہ ہر 6 مہینے جاتے ہیں انگلستان اور وہاں سے کوئی نئے خطوط نکال کے لے آتے ہیں انڈیا آفس لائبریری سے۔ لیکن کبھی ابتدائی دور میں چاہے تحریک مسلم لیگ پر کسی انگریز گورنر جنرل یا وائس رائے کی نظر کرم رہی ہو، یہ بات بالکل ظاہر و باہر ہے کہ آزادی ہند سے متصلاً قبل اور خصوصاً برطانیہ میں لیبر پارٹی کے برسر اقتدار آ جانے کے بعد انگریزی حکومت کا رویہ مسلم لیگ کے ساتھ واضح طور پر معاندانہ رہا، اور ہندوستان کے آخری انگریز وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بارے میں تو سب کو یہ معلوم ہے کہ وہ کانگریس کے اعلانیہ طرفدار اور مسلم لیگ کے سخت مخالف تھے۔ بنا بری اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کا قیام اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مشیت تھی جو ہندو اور انگریزوں کی متفقہ مخالفت کے رغم پوری ہوئی، تو اس میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں۔ تفصیلی مباحث اسی پر آپ کو معلوم ہے استحکام پاکستان میں۔ اب آخری جملہ اس کا ہے، ہم نے اسلامیان ہند کی تقریباً 125 سالہ تاریخ کے ان چند اہم نقوش کو صفحہ کرتاس پر اس لیے منتقل کیا ہے کہ تحریک پاکستان کا صحیح پس منظر نگاہوں کے سامنے آ جائے اور صورت واقعہ جیسی کچھ کے فی الحقیقت ہے ظاہر ہو جائے، اس لیے کہ صحیح طرز عمل اور درست سمت میں اقدام کا تمام تر انحصار اسی پر ہے۔ ماضی کے بارے میں رائے صحیح ہو، متوازن ہو، مطابق واقعہ ہو، حقائق پر مبنی ہو، تبھی آپ آئندہ جو قدم اٹھائیں گے وہ صحیح ہوگا۔ پیچھے ہی اگر آپ کی سوچ میں جو ہے وہ کجی ہے تو پھر آگے بھی کجی چلے گی۔ نیک خواہشات کی عملداری بسا اوقات انسان کے نقطہ نظر کو غلط کر کے رکھ دیتی ہے۔ نیک خواہشات، یہاں پہ وہ انگریزی کا لفظ جو ہے وہ صحیح تعبیر کرے گا وشفل تھنکنگ۔ وشفل تھنکنگ اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز آپ کی آرزو ہے، چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، اور آپ گویا کہ اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کر لیتے ہیں کہ ایسا ہے۔ ایسا ہو اور بات ہے، ہونا چاہیے اور بات ہے یا نہیں یہ دوسری بات ہے۔ تو وشفل تھنکنگ یہ ہے کہ جبکہ انسان کے اوپر کسی آرزو یا تمنا یا خواہش کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ اس کی آنکھوں پر ایک اینک لگ جائے، اسے نظر بھی آنے لگا کہ ہاں ہے، یہی ہے، یہ وشفل تھنکنگ ہے۔ تو نیک خواہشات کی عملداری بسا اوقات انسان کے نقطہ نظر کو غلط کر کے رکھ دیتی ہے، اور میدان سیاست میں اترنے کے بعد بارہا ایسا ہوا کہ ایک غلط موقف جو ابتدا میں محض حکمت عملی کے تحت اختیار کیا جاتا ہے، یہ حکمت عملی کا فلسفہ اسی زمانے میں مولانا مودودی نے پیش کیا تھا۔ نقض غزل پر مشتمل جو شمارہ آ رہا ہے میثاق کا اب جنوری سن 90 کا، اس میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ موقف اختیار کیا کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں میں 1000 میں سے 990 مسلمان جو ہیں وہ اسلام کو چاہتے ہیں اور اسلام ہی کے یہاں پر وہ خواہش مند ہیں۔ اب یہ چیزیں جو ہے یہ حقائق والی باتیں نہیں ہیں، یہ تو آپ کی ایک وشفل تھنکنگ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں 990 فی 1000 اسلام کے شہدائی بن جائیں، ہے کہاں وہ؟ ان کی عملی زندگی دیکھیے، ان کی ویلیوز دیکھیے، ان کا رہن سہن دیکھیے، ان کی سوچ دیکھیے، ان کی اقدار دیکھیے۔ تو یہ وشفل تھنکنگ، یہ حکمت عملی کے طور پر، دلیل کے طور پر یہ حکومت کے خلاف یہ دلیل لائی گئی کہ یہاں اسلام لاؤ، اس لیے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں اسلام۔ اب ہوتے ہوتے واقعتاً یہ خیالات ایسے بیٹھے کہ معلوم ہوا کہ شاید حقیقت ہی یہ ہے، حقیقت تو یہ نہیں ہے۔ میدان سیاست میں اترنے کے بعد بارہا ایسا ہوا کہ ایک غلط موقف جو ابتدا میں محض حکمت عملی کے تحت اختیار کیا جاتا ہے، بعد میں جماعتوں اور تحریکوں کے اپنے نقطہ نظر میں مستقل طور پر ایسی کجی پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے جو پھر اس کے گلے کا ہار بن جاتی ہے اور کسی طور سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ نتیجتاً بالکل مخالف سمت میں سفر کے باوجود یہ توقع برقرار رکھی جاتی ہے کہ اس موڑ سے آگے منزل ہے، مایوس نہ ہو در رات آ جا۔ ہمارے اس مطالعے میں ایک تو ذکر آیا تھا ثاقب زیروی قادیانی، لیکن یہ کہ شاعر تو وہ اچھا تھا۔
اب تو پتہ نہیں کہ فوت ہو چکا ہے یا زندہ ہے، مجھے نہیں معلوم۔ تو اس کی وہ نظم بھی مجھے بہت پسند تھی، وہ زمانہ طالب علمی کی وہ نظم ہے، وہ شراب کا جام پیش ہونے پر، بڑی اچھی نظم تھی۔ یہ میری عزت پہ آئیں گے تو مجھ سے منہ کی کھائیں گے۔ آخری جو اس کے بند تھے بہت ہی پیارے تھے۔ نیا جہاں بساؤں گا، نئی زمین بساؤں گا، نیا جہاں بناؤں گا، جہاں ملک بھی گیت گائیں، جہاں فلک بھی سر جھکائیں، جہاں ملے گی ہر گھڑی حجاز کی کھچی ہوئی۔ یہاں ختم ہوئی تھی نظم یہ کہ مجھے تو ایک نئی دنیا بنانی ہے، نیا نظام بنانا ہے۔ یہ شراب ناب جو ہے اس کو اٹھاؤ میرے سامنے سے، اٹھا شراب ناب اٹھا، یہ چنگ اور رباب اٹھا، ہے ان کی لے میں دہریت، ہے ان میں جذب شیطنت، یہ میری عزت پہ آئیں گے تو مجھ سے منہ کی کھائیں گے۔ اور پھر یہ آخری بند، نیا جہاں بناؤں گا، نئی زمین بساؤں گا، جہاں ملک بھی گیت گائیں، جہاں فلک بھی سر جھکائیں، جہاں ملے گی ہر گھڑی حجاز کی کھچی ہوئی۔ ہمیں تو وہ شراب چاہیے جو ساقی حجاز نے دی تھی۔ ایک یہ نظم تھی اس کی 1953 کی جو موومنٹ تھی، ختم نبوت کی تحریک، اینٹی قادیانی موومنٹ کے نام سے جو مشہور ہے۔ قادیانیوں پر بڑا سخت وقت آیا تھا اس وقت، لیکن اس وقت ان کا یہ قومی شاعر ہے ثاقب زیروی، تو اس نے یہ نظم لکھی تھی، اس موڑ سے آگے منزل ہے، مایوس نہ ہو درات آ جا۔ یہ اپنے قادیانیوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے، گھبراؤ نہیں، بس یہ ایک مشکل موڑ ہے، اس سے نکل گئے تو پھر بیڑا پار ہے۔ اور یہی تحریکوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سن 71 کے الیکشن میں نہیں سے تو اگلے میں صحیح، وہ سن 77 میں بھی نہیں صحیح تو پھر اور اگلے میں صحیح، اس میں بھی نہیں تو پھر ہوگا، تو اس موڑ سے آگے منزل ہے۔ اب غزوہ بدر کا وقت آ گیا ہے، وہ غزوہ بدر آ رہا ہے مسلسل، لیکن یہ کہ وہ منزل جو ہے وہ کہیں نہیں ہے، لیکن اپنے جو بھی وابستگان ہیں انہیں اسی طریقے سے مطمئن کیا جاتا ہے، اس موڑ سے آگے منزل ہے، مایوس نہ ہو درات آ جا۔ آئندہ صحبت میں انشاءاللہ ہم قیام پاکستان کے بعد کے 20 سالوں کا جائزہ لیں گے، جائزہ اسی نقطہ نظر سے لیں گے، اور پھر ہمارے نزدیک اسلام اور پاکستان دونوں کے ساتھ خلوص اور خیر خواہی کا تعلق رکھنے والوں کو جو طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اسے بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ہے مارچ 1967 کا میثاق کا تذکرہ و تبصرہ۔ اب آئیے قیام پاکستان کے بعد مذہبی طبقات کا طرز عمل ہونا کیا چاہیے تھا، ہوا کیا؟ یہ اپریل سن 67 میں اسی مضمون کی دوسری قسط ہے۔ پاکستان کا قیام ہرگز ایک معمولی واقعہ نہ تھا۔ دنیا کے نقشے پر اس طرح اچانک اور بالکل غیر متوقع طور پر وقت کی عظیم ترین مسلمان مملکت کا رونما ہو جانا یقیناً مشیت ایزدی اور حکمت خداوندی میں کسی بڑی تدبیر کے سلسلے کی کڑی تھا۔ بعد کے حالات میں یہ خیال کبھی مایوسی کے تحت دب جاتا ہے، کبھی پھر ابھر آتا ہے۔ بہرحال یہ میں نے بارہا کہا ہے کہ جیسے اللہ کے ساتھ انسان کا معاملہ جو ایک حدیث میں آیا ہے، بین الخوف والرجاء رہنا چاہیے، خوف بھی ہو امید بھی ہو، اس کی رحمت کی امید، اس کے عذاب کا خوف۔ اسی طرح پاکستان کے معاملے میں کبھی پھر امید بن جاتی ہے، کبھی حالات آتے ہیں گھٹا ٹوپ اندھیرا، تو پھر وہ جو ہے امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا محسوس ہوتا ہے۔ بعض حضرات پر یہ رد عمل جو ہے اتنا شدید ہوا، جن میں چشتی صاحب خاص طور پر، یوسف سلیم چشتی صاحب، انہوں نے بڑا وقت لگایا تھا تحریک مسلم لیگ میں، بہت بڑے مقرر تھے، جہاں الیکشن ہوتا تھا وہاں بلائے جاتے تھے، جسے بعد میں وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے پتہ نہیں 20 سال کہتے تھے یا 24 سال کہتے تھے، ہم نے مسلم لیگ کا بھاڑ جھونکا۔ پھر وہ شدت جذبات میں ان کا کی تعبیر یہ ہوتی تھی، لیکن پھر جو پاکستان میں حالات ہوئے اس سے شدید رد عمل ان پر ہو گیا تھا، اور بالکل مایوسی کی کیفیت۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ تحریک تھی ہی غلط، یہ ہماری حماقت تھی، ہماری در حقیقت یہ ساری سوچ ہی غلط تھی، صغرا کبرا ہی اس کا صحیح نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ان میں عقیدت جو ہے بڑی شدید اور گہری عقیدت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدا ہوئی۔ یہ بھی در حقیقت سارے ان کے اس رد عمل ہی کا پہلو ہے۔ ایک پہلو اس میں اچھا ہے کہ انہوں نے جو گستاخیاں کی تھی اس تحریک مسلم لیگ کے دور میں مولانا مدنی کی شان میں، اس پر انہوں نے پھر باقاعدہ ایک معافی نامہ لکھا، جسے میں نے شائع کیا میثاق میں، لیکن پاکستان میں وہ مضمون کہیں اور نہیں چھپ سکتا تھا۔ دیوبندی پرچے بھی چھاپنے سے ڈر رہے تھے کہ ایسا مضمون بھی چھاپا جا سکتا ہے۔
وہ یہاں پڑا رہا، یہ انجمن خدام الدین جو ہے اس کا پرچہ خدام الدین 1 سال تک رہا، وہ مولانا عبید اللہ انور صاحب کے پاس وہ مضمون وہ شائع نہیں کر سکے اسے۔ مجھ سے ذکر کیا چشتی صاحب نے کہا، میں نے کہا مجھے دیجئے، آپ لائیے، میں شائع کرتا ہوں۔ میں نے میثاق میں شائع کیا، جس میں انہوں نے اپنا توبہ نامہ، اور بہرحال ان کے اوپر تو بہت شدید رد عمل تھا کہ یہ سب فریب تھا اور سب دھوکہ ہم نے کھایا، کوئی اسلام کا معاملہ نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرا معاملہ، جیسا کہ میں نے استحکام پاکستان میں لکھا ہے، میں ابھی تک اس صغرا کبرا کو صحیح سمجھتا ہوں، میرا تجزیہ یہی ہے، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کوئی بڑا خیر اس خطہ ارضی کے ساتھ وابستہ ہے۔ البتہ دیر ہو سکتی ہے اس دیر ہونے میں، درمیانی عرصے میں اپس اینڈ ڈاؤنز، کوئی ہماری سزائیں اللہ ہمیں دے کسی طریقے سے، تو وہ بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ میری امید جو ہے وہ قائم ہے کہ یہ مشیت ایزدی کا ایک سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اس سے وہ اسلام کا جو فائنل گلوبل ڈومینیشن ہونا ہے اس کے سلسلے کا نقطہ آغاز اگر اللہ کو منظور ہے تو وہ یہی خطہ ارضی بنے گا، واللہ عالم۔ پاکستان کا قیام ہرگز ایک معمولی واقعہ نہ تھا۔ دنیا کے نقشے پر اس طرح اچانک اور بالکل غیر متوقع طور پر وقت کی عظیم ترین مسلمان مملکت کا رونما ہو جانا یقیناً مشیت ایزدی اور حکمت خداوندی میں کسی بڑی تدبیر کے سلسلے کی کڑی تھا، اور اب ضرورت اس امر کی تھی کہ قوم کے تمام طبقات اسے ایک عطیہ خداوندی اور نعمت خداداد سمجھتے، اور ماضی کے تمام اختلافات کو بھلا کر کامل توافق و تعاون کے ساتھ اس کی تعبیر میں لگ جاتے۔ یہ طبقات اب کون سے تھے؟ ایک تحریک قومی تھی جس کا کہ مظہر مسلم لیگ، ایک بہت فعال عنصر تھا علماء کرام کا جو یعنی جمعیت علماء ہند سے وابستہ تھا، تیسرا یہ فعال جماعت اسلامی کا، اگرچہ مختصر ترین تھا عددی اعتبار سے، لیکن اپنی تنظیم کی بنیاد پر، اپنی ڈیڈیکیشن کی بنیاد پر اس کی بڑی اہمیت تھی۔ قیام پاکستان کے بعد اس قومی قیادت پر جو اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنی تھی اور جس کے ہاتھوں میں اس کی حکومت کے تمام اختیار آئے تھے، اچانک بہت سی عظیم اور کٹھن ذمہ داریاں عائد ہو گئی تھیں۔ اس کا فرض تھا کہ ایک طرف اس کے بقاء و تحفظ اور دفاع و استحکام کا بندوبست کرتی، اور اس کی انتظامی مشینری کو بدلے ہوئے حالات کے مطابق اثر نو استوار کر کے تعمیری و ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد شروع کرتی۔ یہ اس کا کام تھا۔ حکومت اس کے پاس آئی، قیادت اس کے پاس آئی، وسائل و ذرائع اس کے پاس آئے، لہذا ڈیولپمنٹ، پروگریس، استحکام جو قومی سطح پر ہونے کے کام ہیں وہ تو ان کا کام تھا، ریہیبلیٹیشن، اور دوسری طرف قوم کی سیاسی تربیت کا ایسا بندوبست کرتی جس سے اس میں سیاسی شعور نشو و نما پاتا، خیالات میں یک رنگی اور مقاصد میں ہم آہنگی پیدا ہوتی، قومی و ملی احساسات اجاگر ہوتے، اور صحت مند سیاست کے خطوط متعین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کی بقاء اور تحفظ و ترقی کے لیے فوری طور پر اگرچہ مقدم الذکر کام اہم تر تھا، لیکن دیر پا استحکام اور ٹھوس تعمیر کے نقطہ نظر سے مؤخر الذکر کام کہیں زیادہ ضروری تھا۔ یعنی یہ جو آپ کے ہاں بنتے ہیں، جو منصوبے بنتے ہیں تعمیر و ترقی کے اور انتظامی معاملات، اگرچہ فوری طور پر تو وہ اہم تر تھے، لیکن ایک ڈیوریبل سٹیبلٹی اور استحکام جو ہے دائمی، اس کے لیے ضروری تھا کہ قوم کی سیاسی ان کے اندر شعور پیدا ہو، اور جس کو کہتے ہیں آپ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوں، اس کے نارمز وجود میں آئیں، اس کے لیے اس کی روایات جو ہیں ٹریڈیشنز پختہ ہو جائیں۔ یہ کام کس کو کرنا چاہیے تھا؟ وہی کہ جس نے قومی تحریک کی قیادت کی تھی اور پاکستان حاصل کیا تھا۔ مذہبی اور نیم مذہبی طبقات کو عام اس سے کہ پہلے وہ پاکستان کے شدید مخالف تھے یا بزوم خیش کسی عظیم تر منصوبے پر عمل پیرا تھے، یعنی پہلی چیز تو وہ ہے جو پاکستان کے شدید مخالف، ان میں تو میں سمجھتا ہوں انہی کو کہ جو کانگریس کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ، اور وہ ساتھ دے رہے تھے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے، شدید ترین مخالف تو وہی تھے۔ البتہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی وہ اپنے خیال کے مطابق ایک عظیم تر کام کر رہے تھے اس سے، یہ دو چیزیں۔ لیکن ان دونوں طبقات کے لیے لازم تھا کہ وہ قیام پاکستان کو قدرت کا اشارہ سمجھ کر آئندہ کے لیے اپنے نقطہ نظر کو بالکل تبدیل کر لیتے اور اسے اسلام کی نشأت ثانیہ کا گہوارہ بنانے کے لیے مثبت تعمیری جد و جہد میں بدل و جان مصروف ہو جاتے۔
اب ان میں سے ہر ایک کے کرنے کے کام جدا تھے، وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کے لیے ایک طرف یہ ضروری تھا کہ ہر گروہ اپنے مزاج کی مناسبت اور اپنی اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کے تناسب سے اس عظیم جد و جہد کے کسی ایک شعبے کو سنبھال لیتا، اور دوسری طرف یہ لازمی تھا کہ انتشار و افتراق کے تمام رخنوں کو قطعی طور پر بند کر دیا جاتا اور قومی قیادت کے ساتھ حتی الامکان تعاون کی روش اختیار کی جاتی۔ وہ مذہبی حلقے جو جمعہ و جماعت اور درس و خطابت کے ذریعے عوام سے قریب ترین ربط و تعلق رکھتے تھے، علماء، پنج وقتہ نماز میں لوگ مسلسل آ رہے ہیں، جمعے کے خطبے کے لیے لوگ چلے آ رہے ہیں، ہر ہفتے ایک جلسہ عام منعقد ہو رہا ہے، وہ مذہبی حلقے جو جمعہ و جماعت اور درس و خطابت کے ذریعے عوام سے قریب ترین ربط و تعلق رکھتے تھے اور ان میں گہرے اثر و نفوذ کے مالک تھے، مذہبی، اخلاقی اور روحانی اقدار کے احیاء کے لیے انتہائی مؤثر کام کر سکتے تھے، اور جماعت اسلامی علمی و فکری سطح پر اسلامی انقلاب اور تہذیبی و ثقافتی میدان میں دینی اقدار کے احیاء کے لیے قیمتی خدمات سر انجام دے سکتی تھی۔ اس اعتبار سے جماعت اسلامی واقعتاً ایسی پوزیشن میں تھی کہ اپنے پیش نظر ہمہ گیر اور عالمگیر اسلامی انقلاب کے لیے قیام پاکستان کو ایک بہترین موقع کے طور پر استعمال کرتی۔ مولانا مودودی نے 6-7 سال مسلمانان ہند کی قومی جد و جہد اور عام سیاسی سرگرمیوں سے علیحدہ رہ کر جو کام کیا تھا، اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک ایسی جمعیت فراہم کر لی تھی جو ایک اچھی بھلی تعداد میں ایسے مخلص اور سرگرم اور ساتھ ہی نظم اور باقاعدگی اور سلیقے اور قرینے کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت سے مسلح کارکنوں پر مشتمل تھی، جن میں کم از کم اسلام کو دنیا میں سربلند کرنے کی حد تک اپنے مقصد اور نصب العین کا واضح شعور بھی موجود تھا، اور اس کے لیے محنت و مشقت کے مادے اور ایثار و قربانی کے جذبے کی بھی کمی نہ تھی۔ اور سب سے اہم یہ کہ اس جمعیت میں دین و دنیا اور قدیم و جدید کا وہ امتزاج بھی موجود تھا جو اس دور میں دین کی کسی بھی مؤثر خدمت کے لیے لازمی و لابدی ہے۔ اس اعتبار سے یہ جمعیت مسلمانوں کے جمعیت سے مراد یعنی جماعت ہے، جمعیت یہاں لفظی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ جماعت مسلمانوں کے جدت پسند اور قدامت پرست طبقات کے مابین ایک امت وسطیٰ کا رول ادا کر سکتی تھی اور سراپا جامد مذہبیت اور از سر تا پیر متحرک متجددیت کے درمیان سوا سبیل کو واضح اور روشن کر سکتی تھی۔ یہ الفاظ ذرا ثقیل آ گئے ہیں، جدت پسند اور قدامت پرست یہ تو الفاظ آسان ہیں، ان کے درمیان امت وسطیٰ، درمیانی امت، سراپا جامد مذہبیت، مذہبیت تو ہے لیکن جمود، ہلنے کو تیار نہیں، تقلید بھی انتہائی اور علوم بھی وہی اور نظام تعلیم بھی وہی رہے گا، نصاب بھی وہی رہے گا، آگے کھسکنے کے لیے تیار ہی نہیں، یہ سراپا جامد مذہبیت ہے۔ اور ایک ہے از سر تا پیر متحرک متجددیت، تجدد ہے نئی چیز، نئی چیز، وہ نئی چیز ایسی ہو کہ آدمی حرکت کر کے، ایک تو یہ کہ جڑ قائم رہے اور اوپر تبدیلی آئے جو بھی سوئنگ ہو، ایک یہ ہے کہ بالکل آدمی اپنا موقف ہی بدل لے، یہاں کے بجائے وہاں چلا جائے، از سر تا پیر متحرک۔ اس کے حوالے سے میں ایک وضاحت کر دوں کہ ایک لفظ جو آج کل استعمال ہوتا ہے فنڈامنٹلسٹ، تو مجھ سے سوال کیا تھا یہ وال سٹریٹ جرنل کا نمائندہ جب آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ would you like to be called a fundamentalist؟ تو میں نے کہا تھا یقیناً، اس لیے کہ فنڈامنٹلسٹ کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے کہ فنڈامنٹلز میں تو آدمی ان کمپرومائزنگ ہو، اگر فنڈامنٹلز ہی میں کمپرومائز کر لیا تو بات ختم ہو گئی۔ البتہ یہ کہ اس کے بعد اوپر جو ہے اس میں حرکت ہونی چاہیے، جڑ قائم ہو، اوپر پودا جو ہے حرکت بھی کر رہا ہو تو کوئی حرج نہیں، جڑ ہی نکل گئی تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو اب وہ پودا نہیں ہے، اس کی تو موت واقع ہو گئی۔ تو ایک ہے وہ کہ بالکل ہلنے کو تیار نہیں، ایک یہ ہے کہ مناسب حد تک زمانے کا ساتھ دیا جائے اور اس میں اجتہاد اور ترقی کا جو راستہ ہے اس کو اختیار کیا جائے، لیکن فنڈامنٹلز شوڈ ریمین انٹیکٹ۔ اب ان دونوں کے درمیان جو ہے جو روش ہو سکتی تھی وہ جماعت اسلامی اس پوزیشن میں تھی، جدید تعلیم یافتہ لوگ آئے تھے اکثر و بیشتر،
اور یہ کہ ان کے اندر ایک دینی جذبہ جو ہے احیاء اسلام کا اور اقامت دین کا وہ پیدا ہو گیا تھا۔ تو یہ گویا کہ ان دونوں طبقات کے مابین یہ ایک اعتدال کی روش کے حامل ایک قوت تھی اور یہ وہ رول ادا کر سکتی تھی۔ کاش کہ قوم کے ان تینوں اہم طبقات میں بدلے ہوئے حالات کے تقاضوں کا شعور بر وقت پیدا ہو جاتا اور وہ کامل توافق و تعاون کی فضا میں اپنے اپنے حصے کے کاموں میں منہمک ہو کر اسلام کی نشأت ثانیہ کی راہ ہموار کرنے میں لگ جاتے، لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہوا۔ all the three failed، تینوں طبقات ناکام ہوئے، یہ کسی ایک ہی طبقے کی ناکامی نہیں ہے۔ اب لیجئے ایک ایک کر کے لیجئے۔ جہاں تک قومی قیادت کا تعلق ہے، اگرچہ اس غریب پر قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی مختلف خارجی و داخلی اسباب کی بنا پر نزع کا عالم طاری ہو گیا تھا، چنانچہ ملکی بقا و استحکام اور تعمیر و ترقی کے کام تو جیسے کچھ اور جتنے کچھ اس سے بن آئے اس نے کیے، لیکن سیاسی میدان میں قوم کی تنظیم و تربیت اور قومی شعور اور ملی احساسات کو اجاگر کرنے کا کام وہ بالکل نہ کر پائی۔ اب اس میں غور کریں کتنے بڑے پیمانے پر ٹرانسفر آف پاپولیشن ہوا۔ حکومت آئی تو ایسی کہ یہاں پہ کچھ نہیں، کاغذ نہیں، قلم نہیں، دوات نہیں، جگہ نہیں، پیسہ نہیں، خزانے کے اندر کچھ نہیں۔ وہ تو تلا ہوا تھا ہندو کہ ٹھیک ہے پارٹیشن تو ہم نے مان لیا، لیکن سٹرینگولیٹ کرو، نپ دی ایون ان دی بڈ، اسے پنپنے نہ دو، یہی ختم کر دینا ہے۔ تو واقعہ یہ کہ بہت بڑی ذمہ داری، بہت کٹھن حالات تھے۔ تو بہرحال بقا اور استحکام کا جو کچھ کام کر سکتے تھے وہ تو کیا، لیکن یہ کہ اس کی شاید ان کے اندر صلاحیت بھی نہیں تھی، مزاج بھی نہیں تھا، اور اس کا موقع بھی انہیں نہیں ملا کہ کوئی یہاں پر جمہوری سیاست کے لیے کوئی خطوط جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں اور ہیلدی لائنز جو ہیں اس پر یہاں کی سیاست کی گاڑی جو ہے وہ چل سکے۔ تاہم جہاں تک تعاون و توافق کا تعلق ہے، اس امر کا اعتراف کیا جانا چاہیے کہ پاکستان کی پہلی قومی قیادت کی جانب سے اس سلسلے میں تنگ دلی اور بخل کا مظاہرہ قطعاً نہیں ہوا۔ مسلم لیگ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے بالکل فرق نہیں کیا کہ کون پاکستان کا مخالف تھا اور کون پاکستان کے حق میں تھا۔ جو بھی مسلمان تھا، یہ مسلم ایک قومی جماعت تھی، جو مسلمان تھا ہی واز ویلکم ان پاکستان، وہ آیا ہے تو اس کے لیے جو بھی لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا سب کا ان کے ساتھ ہوا۔ اور اس کے باوجود کہ بعض مذہبی حلقوں نے کھلم کھلا قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی، جیسے جمعیت علماء ہند اور احرار، پنجاب میں تو احرار کی بڑی اہمیت تھی، اور خود مولانا مودودی بھی نہ صرف یہ کہ اس سے بالکل علیحدہ رہے تھے، بلکہ تحریک پاکستان کے آخری اور فیصلہ کن ایام میں اس پر شدید اور بعض اوقات دل آزار قسم کی تنقیدیں بھی کرتے رہے تھے۔ تاہم اپنا وقت آنے اور قوت و اقتدار پر بلا شرکت غیر قابض ہونے کے بعد اس نے نہ صرف یہ کہ آزادی کی نعمتوں اور برکتوں سے متمتع اور مستفید ہونے کے معاملے میں مسلم لیگ کے حامیوں اور مخالفوں کے مابین فرق و امتیاز کا کوئی شائبہ بھی کبھی پیدا نہ ہونے دیا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر تعاون کے دروازے پوری طرح کھول دیے، جس کی روشن ترین مثال یہ ہے کہ خود مولانا مودودی کو اپنے خیالات کے اظہار اور اپنے نظریات کی اشاعت کے بھرپور مواقع نہ صرف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بلکہ ریڈیو تک پر پوری وسعت قلب کے ساتھ دیے۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ اسلام کا نظام حیات یہ سن 48 میں تقریریں ہوئی ہیں مولانا مودودی کی، جبکہ شدید ترین تنقیدیں اس وقت بھی وہ کر رہے تھے جو ان کے اشارات ہوتے تھے ترجمان القرآن میں۔ تو قیادت عظمیٰ جو ہے اس پر جو انہوں نے پوسٹ مارٹم اس کا کیا تھا، واقعہ یہ کہ نہایت شدید، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہ انہیں آؤٹ کاسٹ قرار دے دیا گیا ہو، بلکہ ریڈیو تک کے اوپر جو ہے ان کو موقع ملے ہیں، تقریریں اور بھی کی ہیں۔ یہ 5 تقریریں تو بہت ہی بارکت الآراء تھیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی، یہ ہے اصل میں سمجھنے کی بات، اس کو نوٹ کیجئے کہ یہ ایک ایلیمنٹ ہے مستقل، جس کو ہم نے لوز کیا ہے بعد میں اپنی غلط حکمت عملی کی وجہ سے۔ وہ ایلیمنٹ اب یہاں پر سامنے آ رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ ایک قومی جماعت ہونے کی بنا پر مسلم لیگ کی صفوں میں ہر نقطہ نظر اور مکتبہ فکر کے لوگ پائے جاتے تھے، حتیٰ کہ خالص ملحد اور دہریے بھی تھے، قادیانی بھی تھے، دہریے بھی تھے، کمیونسٹ بھی تھے، مارکسسٹ بھی تھے۔ وہ تو ایک قومی جماعت ہے، اس میں تو سبھی ہوں گے۔
لیکن پاکستان میں اس کی جو پہلی ٹیم برسر اقتدار آئی، اس میں مخلص قوم پرست بلکہ خاص مذہبی مزاج اور دینی مذاق کے لوگوں کو ایک فیصلہ کن پوزیشن حاصل تھی۔ مثلا یہ جو بنگالی قیادت تھی، مولوی تمیز الدین خان، اور اس کی داڑھی کا آپ تصور کیجئے، اب بھی مرحوم خواجہ ناظم الدین، چاہے داڑھی نہیں تھی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ صوم و صلات کا پابند، اور یہاں جب تک گورنر رہے ہیں گواہی یہی ملی ہے، تہجد گزار آدمی تھے۔ ان کے بھائی خواجہ شہاب الدین، اگرچہ تھوڑا سا کہا جاتا ہے کہ ان میں انکار حدیث کے فتنے کی طرف میلان تھا، لیکن ویسے بنیادی طور پر مذہبی آدمی تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں نشتر صاحب، یہ لوگ تھے، ان کے اندر ان کا ایک عمل دخل تھا، ان کی حیثیت تھی۔ اشتیاق حسین قریشی، محمود حسین قریشی، اب تو وہ بھی بہت غنیمت نظر آتے ہیں لوگ۔ اب جو حالات بعد میں آئے، جس قسم کے لوگ بعد میں پاکستان میں قیادت میں آئے ہیں، تو یہ حضرات جو ہیں ٹھیک ہے داڑھی بوڑھے تھے، لیکن یہ کہ ان کا ذہن مذہبی تھا۔ مسلم جو مذہبیت علی گڑھ کے اندر تھی، اس کے تو پیکر تھے نا وہ مکمل، اور وہاں ایسے نمونے موجود تھے۔ تو یہ تھے طبقے۔ پھر یہ کہ اس وقت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخصیت موجود، اور وہ بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ تو اس لیے اس وقت اگرچہ مسلم لیگ کی قیادت میں ویسے تو کہیے تو ہر طرح کے لوگ تھے، ایسے بھی لوگ تھے جب قرارداد مقاصد پاس ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ آج ہم شرم کی وجہ سے اپنا سر جھکانے پر مجبور ہیں، ہم کیا مہذب دنیا کو اپنے منہ دکھائیں اور ان سے نگاہیں ملائیں۔ آج اس دور میں یہ بات ہم پاس کر رہے ہیں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا۔ اس زمانے میں ہماری کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے اندر لوگوں نے یہ کہا، لیکن یہ کہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے جب دھمکی دی ہے کہ اگر نہیں پاس کرو گے تو پھر میں مستعفی ہو کر ابھی باہر جاؤں گا، عوام کو بتاؤں گا کہ یہ سارے جو وعدے کیے گئے تھے تحریک مسلم لیگ کے دوران سب جھوٹے تھے، تب وہ پاس ہوئی۔ تو یہ ہے اصل میں، جس کو نوٹ کیجئے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ قومی جماعت ہونے کی بنا پر مسلم لیگ کی صفوں میں ہر نقطہ نظر اور مکتبہ فکر کے لوگ پائے جاتے تھے، حتیٰ کہ خالص ملحد اور دہریے بھی موجود تھے، لیکن پاکستان میں اس کی جو پہلی ٹیم برسر اقتدار آئی، اس میں مخلص قوم پرست مسلمان بلکہ خاص مذہبی مزاج اور دینی مذاق کے لوگوں کو ایک فیصلہ کن پوزیشن حاصل تھی۔ اور اس ملک میں اسلام کے مستقبل کے اعتبار سے بہترین حکمت عملی یہ تھی کہ تمام دینی جماعتیں اور مذہبی حلقے پچھلے ذہنی تحفظات کو بالائے طاق رکھ کر کھلے دل کے ساتھ قومی قیادت کے ساتھ تعاون کی روش اختیار کرتے، اور ایک طرف اپنی تعلیمی اور تبلیغی سرگرمیوں اور اخلاقی و عملی اصلاح کے کاموں میں مواقع اور مسائل نہیں، یہ وسائل ہونا چاہیے، مواقع اور وسائل کہ اس اضافے سے فائدہ اٹھاتے جو مسلمانوں کی قومی ریاست میں حکومت کے ساتھ تعاون کی صورت میں متوقع تھا، اور دوسری طرف قومی قیادت کے مخلص اور مذہبی رجحان رکھنے والے لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط بناتے۔ لیکن افسوس کہ صرف مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے رفقائے کار کو چھوڑ کر کہ انہوں نے تو حصول پاکستان کی جد و جہد میں بھی مسلم لیگ کے ساتھ تعاون کیا تھا، اکثر مذہبی حلقوں نے یا تو لا تعلقی کی روش برقرار رکھی یا معاندانہ انداز اختیار کیا۔ یہاں دو باتیں کہی گئی ہیں کہ اگر یہ تعاون ہوتا تو ایک طرف تو مسلمان ملک تھا، مسلمان ملک کے وسائل یہ استعمال ہو سکتے تھے اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے، اور نمبر دو، جو ان کے اندر جو ایسا طبقہ موجود تھا کہ جو مذہبی مزاج رکھتا تھا، اسے تقویت حاصل ہوتی۔ لیکن جب ہم نے ایک معاندانہ روش اختیار کر لی تو ایک طرف تو انہوں نے پھر ہمیں محروم کر دیا ان وسائل و ذرائع کے استعمال کرنے سے، اب اس کے بعد تو ریڈیو پہ آپ کو وقت نہیں ملے گا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ مسلم لیگ کے اندر جو طبقہ تھا وہ کمزور پڑ گیا۔ اب یہاں آگے علماء کا ایک تجزیہ ہے۔ فعال نیشنلسٹ علماء کی اکثریت اور ان کے اصل مراکز تو ہندوستان ہی میں رہ گئے تھے، یعنی دیوبند، یہ اصل میں یو پی، دیوبند اور بنگال، بہار، یہ تھے اصل مراکز جمعیت علماء ہند کے۔ فعال نیشنلسٹ علماء کی اکثریت اور ان کے اصل مراکز تو ہندوستان ہی میں رہ گئے تھے۔ پاکستان کے حصے میں جو لوگ آئے ان میں سے مجلس احرار نے بظاہر بہت عقل مندی سے کام لیا،
اور سیاست کے میدان سے کامل کنارہ کشی اختیار کر کے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ اب ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، اس لیے کہ وہ پاکستان کے مخالف تھے، گویا کہ ان کی سیاست ناکام ہو گئی جب پاکستان بنا، تو انہوں نے وِڈرا کیا اس فیلڈ سے کہ اب ہم سیاسی جماعت نہیں ہیں، اعلان کیا باقاعدہ، اپنی سرگرمیوں کو صرف دینی و مذہبی دائرے میں محدود کر لیا۔ لیکن ایک طویل عرصے تک کارزار سیاست میں گھمسان کی لڑائی لڑ چکنے والوں کے لیے کامل علیحدگی مشکل تھی، چنانچہ چند ہی سال بعد ان کی محبوس سیاسیت، یعنی ان کا سیاسی مزاج جو رک گیا تھا، محبوس حبس میں تھا، ایک آتش فشاں کے مانند پھٹ کر رہی، اور پاکستان کی سیاسیات کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ اس حادثے نے پاکستان کی قومی و سیاسی زندگی کی گاڑی کو پٹڑی سے اتارنے میں اہم ترین حصہ ادا کیا۔ یعنی وہ ختم نبوت کی تحریک، اینٹی قادیانی موومنٹ سن 53 کی، جس نے ایک ایجیٹیشن کی شکل اختیار کی، کشت و خون اور گھیراؤ جلاؤ کا مسئلہ ہوا، پھر یہاں پنجاب کی جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے دولتانہ صاحب، انہوں نے اس کا رخ مرکز کی طرف پھیرا، وہ صوبے اور مرکز کی سیاست کا ایک ایشو بن گیا، جس کے نتیجے میں پھر موقع ملا غلام محمد کو، ملک غلام محمد کو، کہ اس نے جو اس وقت وزیر اعظم تھے ناظم الدین، خواجہ ناظم الدین، ان کو برطرف کیا، اور وہ دن ہے کہ جس دن اس کانسٹیٹیوشنل پٹڑی سے اس ملک کی سیاست کی گاڑی اتر گئی۔ تو یہ تجزیہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ چونکہ انتہائی سیاسی مزاج کے لوگ تھے یہ، اب سیاست کہنے کو تو انہوں نے بند کر دی، بند ہوتی تو نہیں نہ وہ، انہوں نے ایک مذہبی مسئلے کو سیاسی مسئلے کا رخ دے کر ایجیٹیشن کی شکل دے دی۔ حالانکہ یہی مسئلہ بعد میں بھی اٹھا ہے، بعد میں قیادت غیر سیاسی آدمی کے ہاتھ میں تھی، یعنی مولانا سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، تو اس میں وہ ہنگامہ نہیں ہوا، فساد نہیں ہوا، تحریک کامیاب بھی ہو گئی۔ لیکن یہاں اصل میں سیاست ان کی گھٹی میں تھی، رگ و پے میں تھی، کہنے کو وہ سیاست کے میدان سے وِڈرا ہوئے تھے، حقیقت میں تو نہیں ہوئے تھے، لہٰذا اس کو انہوں نے مذہبی اور سیاسی جو ہے در حقیقت ملغوبے کی شکل میں اٹھایا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ اشارہ ہے سن 52-53 کی تحریک ختم نبوت کی جانب، کہ ہمارے جو بھی جس طرح سے بھی ابھی چل رہا تھا معاملہ، وہ تھا دستور کے مطابق، لیکن یہ کہ اس کے بعد موقع مل گیا، اور پھر جو پٹڑی سے گاڑی اتری ہے تو وہ اب دیکھیں کب چڑھتی ہے، وہ چڑھتی ہے پھر اتر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے پھر اتر جاتی ہے۔ ابھی دیکھیے جیسے کسی سائیکل کی پرانی چین ہوتی ہے، وہ بار بار اترتی ہے، پھر چڑھا کر پھر چلتا ہے چند قدم، پھر وہ علماء دین کی ایک عظیم اکثریت نے، یہ تو ایک رول ہو گیا مذہبی طبقے کا، ایک خاص طبقہ، علماء دین کی ایک عظیم اکثریت نے علماء دین کی ایک عظیم اکثریت نے قومی و سیاسی زندگی سے ایک گونا لا تعلقی کی اس روش کو برقرار رکھا جس پر وہ تقریباً پون صدی سے عمل پیرا تھے۔ اب اس کو سمجھیے اچھی طرح، اس کی جڑیں کہاں ہیں لا تعلقی سے؟ وہ جبکہ انگریز کی آمد کے بعد انہوں نے گوشوں کو بنا لیا تھا اپنا مامن، یا وہاں وہ محصور ہو گئے تھے قال اللہ و قال رسول میں۔ اب یہ ظاہر بات ہے پون صدی سے ان کا ایک ذہن بن گیا، مزاج بن گیا، اور وہی مزاج جو ہے پاکستان میں کنٹینیو کرتا رہا۔ بس سب سے بڑا کام یہ کہ ایک دارالعلوم اور بنا لو، اس جیسے وہ دارالعلوموں کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، اسی کام میں منہمک رہے، قومی زندگی سیاسی زندگی سے جو ذہناً اور عملاً غیر متعلق ہو چکے تھے، وہی عدم لا تعلقی جو ہے، عدم تعلق یا لا تعلقی، اسی نے کنٹینیو کیا۔ حالانکہ سوچنا چاہیے تھا کہ کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اس وقت انگریز آیا تھا تو ہم نے یہ روش اختیار کی تھی، اب مسلمانوں کی آزاد مملکت وجود میں آ گئی۔ لیکن ان کی طرف سے بھی ایک اپولوجی میں پیش کروں گا کہ انہوں نے یہ روش کیوں اختیار کی، اس کا سبب کیا تھا، وہ بعد میں آئے گا، لیکن پہلے اس فیکٹ کو سمجھ لیں کہ انہوں نے کنٹینیو کیا بالکل اسی اپنے مزاج کے مطابق، اپنی دلچسپی، اپنا جو بھی قوت کار تھی ان کے پاس، اس کو لگایا اسی ایک کام میں۔ علماء دین کی ایک عظیم اکثریت نے قومی و سیاسی زندگی سے ایک گونا لا تعلقی کی اس روش کو برقرار رکھا جس پر وہ تقریباً پون صدی سے عمل پیرا تھے، اور پاکستان آ کر بھی وہ حسب سابق کلیتاً تعلیمی و تدریسی مشاغل میں منہمک ہو گئے۔
چنانچہ یہ تو ضرور ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے کئی نئی اور عظیم دینی درسگاہیں پاکستان میں قائم ہو گئیں، جن میں قال اللہ تعالیٰ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں زور شور سے بلند ہونے لگیں، اور اس اعتبار سے یقیناً ایک قابل قدر اور بیش قیمت کام سر انجام پا گیا۔ اب یہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن اور یہ جامعہ جو ہے، جو مدرسہ ہے کورنگی کے اندر مفتی محمد شفیع صاحب کا قائم کردہ، ڈنڈو العیار میں مولانا شام الحق صاحب کا قائم کردہ مدرسہ، بڑے بڑے یہ جامعات ہیں، بڑے ان کی، اور اسی طریقے سے اور یہ جامعہ اشرفیہ، یہ سب کے سب جو ہیں، تو ظاہر بات ہے پاکستان کے بعد ہی ان کا وجود ہے۔ لیکن یہ بھی بجائے خود ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ان کی ایک بڑی اکثریت کے قلب و دماغ نے قیام پاکستان کے بعد حالات میں جو تبدیلی آئی تھی اس سے کوئی اثر قبول نہ کیا، اور نہ صرف یہ کہ اس امر کی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ انہوں نے قیام پاکستان کو کوئی اہم واقعہ سمجھ کر اس کے زیر اثر اپنے نقشہ کار، حتیٰ کہ اپنے تعلیمی و تدریسی معمولات، یہاں تک کہ نصاب ہی میں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس کی ہو۔ There's no evidence کہ کچھ بھی انہوں نے سوچا ہو کہ بھائی اب حالات بدل گئے، آؤ بیٹھے سوچیں کوئی اب نئے تقاضے کیا ہیں، کوئی ہم نصاب ہی میں تبدیلی کر لیں، کوئی اپنے معمولات کو بدلیں۔ اب ایک آزاد مسلمان مملکت ہے، اس وقت وہ انگریز کا معاملہ تھا، اس وقت کے حالات اور تھے، اب جو ہے وہ ایک صدی بیت رہی ہے تقریباً، تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ سرے سے کہیں اس فکر کا، اس سوچ کا کوئی نشان ملتا ہی نہیں۔ یہ ہے وہ جامد مذہبیت اور تقلید محض کہ بدلے ہوئے حالات کے بارے میں کچھ سوچنے کی تکلیف بھی گوارا نہ کرے، بلکہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ واقعہ کہ حکومت کی باغ ڈور اور غیر ملکی اور غیر مسلم حکمرانوں کے ہاتھ سے نکل کر مسلمان قوم کے اپنے ہاتھ میں آ گئی تھی، یہ واقعہ کہ حکومت کی باغ ڈور غیر ملکی اور غیر مسلم حکمرانوں کے ہاتھوں سے نکل کر مسلمان قوم کے اپنے ہاتھ میں آ گئی تھی، قطعاً کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا، اور وہ اپنے ذہنوں میں نئے مسلمان حکمرانوں کو بالکل اسی مقام پر رکھ کر اپنے سابقہ طریقہ کار پر عمل پیرا رہے جس پر ان سے پہلے کے حکمران تھے۔ اس ضمن میں نے ایک اہم مضمون جو ہے اس کتاب کے ضمیمے کے طور پہ شامل کیا ہے، چنانچہ شہد شاہد من اہلہا کے مصداق اس حقیقت واقعی کی شہادت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر میں موجود ہے، جو اس کتاب کے ضمیمے کے طور پر شائع کی جا رہی ہے، وہ اس میں شامل ہے، وہ بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، اب یہ ہے اپولوجی کہ ان حضرات نے یہ طرز عمل کیوں اختیار کیا۔ بدقسمتی سے قومی قیادت کے بعض عناصر اور پاکستان کی مختلف سروسز کے اعلیٰ افسروں کی اکثریت نے مغربی طرز فکر اور یورپی طرز بود و باش کو جس حد تک اختیار کر لیا تھا، اس کے پیش نظر مذہبی طبقات کا یہ طرز عمل کسی حد تک فطری بھی تھا۔ یہی سمجھا کہ وہ گورے انگریز چلے گئے، ایک کالے انگریز آ گئے، وہی کہ وہی انگریز ہے، وہی کرسٹان ہے، وہی یہ اسی طرح کی ان کی تہذیب ہے، وہی سب کچھ ہے۔ تو یہ جو ایک بات تھی، واقعتاً انگریز کلچرلی جو ہے کہ انقلاب برپا کر گیا تھا یہاں، اب حکومت تو آئی انہی کے ہاتھ میں، وہ چاہے وہ سویلین بیوروکریسی ہو اور چاہے وہ ملٹری ٹاپ براس ہو، سب کے سب وہی تھے، اسی رنگ میں رنگے ہوئے، بلکہ ملٹری والے تو 10 ہاتھ آگے تھے۔ سویلینز کا معاملہ تو یہ تھا کہ ان میں دوسری قسم کے لوگ تھے، تو اور بھی یعنی کچھ تھوڑے بہت مذہبی مزاج کے، صوم و صلات کے پابند، جن کی خاندانی روایات ایسی تھی وہ موجود تھے۔ فوج کا حال تو بہت پتلا، تو اب چونکہ وہی کچھ نظر آیا انہیں، تو انہوں نے سمجھا کوئی تبدیلی نہیں آیا، حالانکہ تبدیلی عظیم آ چکی تھی، اب اختیار تو ان کے ہاتھ میں تھا، مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ لہذا اس میں کچھ تھوڑی سی ان کی طرف سے اپولوجی ہے، ویسے کافی نہیں ہے یہ، لیکن یہ کہ کسی درجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بنا پر انہوں نے سمجھا کوئی فرق واقع نہیں ہوا ہے، وہ گورے انگریز چلے گئے ہیں، کالے انگریزوں نے ان کی جگہ لے لی ہے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ بار نو ہوا یہ کہ قومی قیادت اور مذہبی حلقوں میں جو بعد قیام پاکستان سے پہلے تھا وہ اعلیٰ حال ہی قائم رہا، اور اجنبیت اور غیریت کے پردے جوں کہ تو حائل رہے، اور اگرچہ علماء کی ایک بڑی اکثریت نے اپنے آپ کو سیاسی سرگرمیوں سے دور ہی رکھا، لیکن اس مغایرت اور بعد کی بنا پر بہرحال یہ ہوا کہ عدم اطمینان کی ایک کیفیت ان میں مستقل طور پر موجود رہی، جس سے مختلف سیاسی گروہ وقتاً فوقتاً فائدہ اٹھاتے رہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔
علماء کی اکثریت تو سیاست سے بھی دور، وہ تو وہی کام جو شروع ہو گیا تھا، قال اللہ و قال الرسول، پڑھاتے رہو، اور ان میں سے جو ذہین جو پڑھ جائیں وہ پھر پڑھانا شروع کر دیں، جو کمتر صلاحیت ہوں گے وہ جائیں مسجد میں بیٹھے خطبہ دیں، اور مسجدیں ایک سے ایک اعلیٰ بن رہی تھی، لہذا وہ کیریئر بھی بڑے اچھے اچھے اب علماء کے سامنے آ رہے تھے فارغ التحصیل لوگوں کے۔ پہلے مسجدیں کچی ہوتی تھیں، جمعرات کی روٹی کا انتظار رہتا ہوگا، اب تو بڑے ٹھاٹھدار جو ہیں وہ عالی شان محل جو ہے وہ مسجدوں کی صورت میں آ رہے تھے، اور ان کے ساتھ بڑے آراستہ پیراستہ جو ہے رہائش گاہیں بھی مل رہی تھیں۔ تو یہ تو ایک تو پوری یوں سمجھیے کہ ایک نیا بیوروکریسی کا ایک دائرہ کھل گیا۔ باقی یہ کہ جو ذہین ہے وہ پڑھ کر پھر پڑھانا شروع کر دیں، وہ تو ایک سرکل ہے جو چلتا ہے۔ تو علماء کی اکثریت کا تو معاملہ یہ رہا، اور وہ سیاست سے لا تعلق رہے، لیکن ہوا یہ کہ یہ جو لا تعلقی اور مغایرت اور بعد تھا، اسے کچھ سیاسی لوگ ایکسپلائٹ کرتے رہے۔ کوئی مسئلہ اٹھا دیا، عید کے چاند کا مسئلہ اٹھا دیا، اب سب مولوی جو ہیں اس کے لیے، چاہے وہ خود سیاسی نہیں ہے اور کسی سیاسی جماعت نے اٹھایا ہے مسئلہ، لیکن بہرحال ہے تو مذہبی مسئلہ، عید کے چاند کا مسئلہ ہے، وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ ساری ہماری جو تحریکیں چلی ہیں بعد میں، ان کا جو اصل کاز ہے وہ یہاں پر آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں۔ جڑ یہ ہے کہ اگرچہ علماء کی عظیم اکثریت خود سیاست کے میدان سے لا تعلق رہی، لیکن ان کی بے اطمینانی، ان کی مغایرت، ان حلقوں کو یہی سمجھنا کہ یہ بھی در حقیقت وہی کچھ ہیں، تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے یہ کالے انگریز ہیں، تو وہ دشمنی، وہ جو کچھ تھی، وہ بہت تھا، وہ برقرار رہا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ خود سیاست میں نہیں آئے، لیکن اگر کچھ سیاسی عناصر نے کسی وقت کسی مذہبی ایشو پر کوئی ایجیٹیشن شروع کر دیا، تو گویا کہ اس کے لیے پہلے ہی سے یہ بارود جو ہے، یہ ہماری پوری آبادی کے اندر چپے چپے پر یہ بارود پہلے سے موجود تھا۔ ہر مسجد میں جو ہے جو بھی خطیب اور امام ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ان جذبات کا حامل تو ہے، چاہے خود سیاسی نہ ہو۔ رہی جماعت اسلامی، تو اس دور میں احیاء اسلام کی سعی و جہد کے لیے سب سے زیادہ، جو اس دور میں احیاء اسلام کی سعی و جہد کے لیے سب سے زیادہ صلاحیت اور استعداد کی حامل تھی، تو اس نے پاکستان میں جو طریقہ کار اختیار کیا وہ اس داستان کا المناک ترین باب ہے، اور اس کی بدولت اس کی تمام قوتیں اور توانائیاں ایک تخریبی راستوں پر پڑ گئیں، جن سے نہ صرف یہ کہ ملک و ملت کو شدید نقصان پہنچا، بلکہ خود اسلام کی راہ میں بے شمار رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں۔ اب اس کی شرح ہے یہ آگے۔ 1939-40 میں مولانا مودودی مسلمانان ہند کی قومی جد و جہد سے یہ کہہ کر علیحدہ ہوئے تھے کہ محض نام کے مسلمانوں کی تنظیم سے اسلامی حکومت کسی طرح قائم نہیں ہو سکتی، اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے علمی و فکری اور ذہنی و نظری سطح پر اسلامی انقلاب برپا کیا جائے، اور پھر معاشرے میں اخلاقی و عملی تبدیلی اس حد تک پیدا کر دی جائے کہ اس میں کسی جاہلی نظام کا چلنا دشوار ہو جائے۔ حکومت اور ریاست کی سطح پر کسی واقعی اور پائیدار تبدیلی کی توقع اس کے بعد ہی کی جا سکتی ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کی قومی جد و جہد کا ساتھ دینے میں اپنا وقت ضائع اور اپنی منزل کھوٹی کرنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ اسی فطری طریق پر عمل پیرا ہو کر پہلے علمی و فکری اور اخلاقی و عملی انقلاب برپا کرنے کی سعی کریں گے۔ چنانچہ قومی تحریک سے علیحدہ ہو کر مولانا نے علمی و فکری سطح پر اسلام کی دعوت دینے، اور جو لوگ اسے قبول کر کے اسلام کے اوامر و نواہی کے عملاً پابند ہوتے چلے گئے، انہیں ایک تنظیم میں منسلک کرنے کا کام شروع کر دیا۔ یہ وہ کام ہے جس کے بارے میں پہلے میں کہہ چکا ہوں، یہ یقیناً قومی تحریک سے بہت اعلیٰ اور عرفہ تھا۔ قیام پاکستان کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا اپنی اسی طریقہ کار پر عمل پیرا رہتے، اور جس قدر ممکن ہوتا اپنے اسی کام کی رفتار تیز تر کر دیتے، اور اس کے ضمن میں مواقع و وسائل کے اس اضافے سے فائدہ اٹھاتے جو ایک مسلمان مملکت میں متوقع تھا، اور جن کے ضمن میں جیسا کہ ہم پہلے عرض کر آئے ہیں، پاکستان کی پہلی قومی حکومت کی جانب سے ہرگز کسی بخل کا مظاہرہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن افسوس کہ اس موقع پر ان کی ذہانت نے ایک بالکل ہی نیا پیترا بدلا۔ چنانچہ اچانک ان کے دل میں اپنی اس قوم کا درد اٹھا
جس کی قومی جد و جہد کے دوران وہ ایک خاموش تماشائی ہی نہیں رہے تھے بلکہ دور کھڑے طنز و استہزاء کے تیر برساتے رہے تھے، اور انہوں نے قوم کی حالت زار پر رحم کھاتے ہوئے اس کی سرپرستی قبول فرما لی اور اس کی رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ چنانچہ مولانا کے اپنے الفاظ ملاحظہ ہوں، اس لیے جس روز تقسیم ملک کا اعلان ہوا اسی وقت ہم نے سمجھ لیا کہ جیسی بری یا بھلی تعمیر ہم آج تک کر سکے ہیں اب اسی پر اکتفا کرنی ہوگی، یعنی یہ تو جو کام ہم نے کر لیا اب یہی اسی پر اکتفا کرنی ہوگی، اس کو تو ہم آگے اب کنٹینیو نہیں کر سکتے، اور اس قوم کو سنبھالنے کی فوراً کوشش کرنی پڑے گی جو کسی واضح نسب العین کے بغیر اور کسی اخلاقی و اجتماعی صلاح کے بغیر یک لخت با اختیار ہو گئی ہے۔ This is the turning point, the second turning point in مولانا مودودی's line of action۔ پہلا وہ قومی سطح سے کٹ کر، اور اب یہ کہ اسی قومی دھارے میں آ کر قوم کو سنبھالنے کے لیے اپنا جو بھی کردار ہے اس کو ادا کرنا، اور وہ تعمیری اور جو بھی کام تھا اب جو بھی بری بھلی جیسی بھی کچھ تھوڑی بہت کم یا زیادہ ہم کام کر سکیں بس اسی پر اکتفا کرنی ہوگی۔ ساتھ ہی وہ ان مطالبات کے ساتھ سیاست کی عین میدان میں کود پڑے۔ چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور حصول پاکستان کی تحریک اسی مقصد کے تحت چلائی گئی تھی کہ یہاں اسلامی حکومت قائم کی جائے گی، اور چونکہ یہی اس ملک کے 999 فی ہزار باشندوں کی دلی خواہش ہے، میں نے تو 990 کہا تھا شاید فی ہزار، یہاں تو 999 فی ہزار ہے، ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ یہاں اسلام آئے، لہذا لازم ہے کہ یہاں اسلامی دستور نافذ ہو اور شریعت اسلامی رائج کی جائے۔ نمبر 2، چونکہ مسلمانوں کی قومی قیادت اب تک جن لوگوں کے ہاتھ میں رہی ہے وہ ایک اسلامی حکومت کو چلانے کی صلاحیت سے عاری محض ہیں، لہذا انہیں چاہیے کہ وہ مسند قیادت سے خود دستبردار ہو جائیں اور ایک نئی قیادت کے لیے جگہ خالی کر دیں۔ واضح رہے کہ یہ کوئی اقتباس نہیں ہے بلکہ جماعت اسلامی کے بعد از قیام پاکستان کے موقف کی مختصر ترجمانی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے راقم الحروف کی تعریف تحریک جماعت اسلامی، ایک تحقیقی مطالعہ، اس میں وہ سارے حوالے جو ہیں ان کے ساتھ ایگزیکٹ جو بھی ان کے الفاظ ہیں ان کے حوالے سے موجود ہیں، لیکن یہ اس کا لب لباب یا خلاصہ ہے۔ اب یہ مطالبہ لے کر دو مطالبے جن کے بارے میں میں نے بعد میں جو بات کہی ہے تفصیل کے ساتھ، وہ یہ کہ ان میں سے ایک کو میں صحیح سمجھتا ہوں اور ایک کو 100% غلط سمجھتا ہوں۔ مطالبہ دستور اسلامی کی مہم صحیح تھی، اس میں آپ ایک پارٹی کی حیثیت سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی، چاہے حقیقی ان کی وہ تھی یا نہیں تھی طلب، لیکن خواہش ضرور تھی ان کے دل کے اندر، ایک جذباتی سی وابستگی، اس کے حوالے سے ایک بات کر رہے تھے۔ تمام لوگوں نے ساتھ دیا، یہاں تک کہ مسلم لیگ میں ہونے کے باوجود فیصلہ کن رول پلے کیا مولانا شبیر احمد عثمانی نے، قرارداد مقاصد پاس ہو گئی۔ لیکن یہ دوسرا پہلو ہے در حقیقت مہلک ترین، کہ آپ ہٹیں اب ہمارا راستہ ہے، انقلاب قیادت، انقلاب قیادت۔ اس طرح گویا مولانا مودودی نے احساس فرض سے مجبور ہو کر بیک وقت اسلام اور پاکستان دونوں کی سرپرستی کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ پہلے تو وہ ایک سرپرستی اسلام کی کر رہے تھے، اب انہوں نے کہا اسلام اور پاکستان دونوں کی سرپرستی جو ہے ہمیں کرنی۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کی قومی قیادت بہت سی داخلی و خارجی مشکلات میں مبتلا تھی۔ ایک طرف ایک بالکل نئی لیکن وسیع و عریض اور دو انتہائی دور دراز خطوں پر مشتمل سلطنت کے پیچیدہ مسائل و معاملات تھے جن کا حل، اور وہ بھی انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں، بجائے خود ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ پھر اس پر تبادلہ آبادی اور مہاجرین کی آبادکاری کے مہیب مسائل مستزاد ہو گئے۔ دوسری طرف بانی پاکستان اور ان کے دست راست قیام پاکستان کے بعد جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تیسری طرف قومی تحریک میں مخلص، بے نفس اور تربیت یافتہ کارکنوں کی کمی کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہوئے، اور قومی کارکنوں کی ایک بڑی اکثریت الاٹمنٹوں کے چکر اور پرمٹوں اور لائسنسوں کے حصول یا قوت و اقتدار کی کشمکش میں الجھ کر رہ گئی۔ قومی قیادت کے مخلص عناصر ابھی اس صورتحال سے نبٹنے کی فکر کر ہی رہے تھے، یعنی تین طرف سے سمجھیے کہ مسائل و معاملات کا ہجوم۔ اب میں یہاں پر قومی قیادت کے مخلص عناصر، وہ لوگ کہ جو کچھ نہ کچھ اسلام کے ساتھ بھی
تھوڑا بہت اپنا کوئی تعلق جذباتی، قلبی اور عملی بھی رکھتے تھے، اور یہ کہ بہرحال پاکستان کے مخلص تھے۔ ان کی طرف تین طرف سے حملہ پہلے ہی سے ہے، حالات، ہندوستان کی دشمنی، تبادلہ آبادی، مہاجرین کا ایک ریلا سیلاب، بے سر و سامانی کے عالم، پھر یہ کہ قائد اعظم کا انتقال، لیاقت علی خان میدان سے ہٹا دیے گئے، یہی دو ستون تھے اس مسلم لیگ کا، کہ پھر یہ کہ مسلم لیگ کی جو انہیرنٹ کمزوری تھی کہ وہ در حقیقت کبھی بھی ایک تنظیم کی حیثیت سے مستحکم نہیں ہوئی تھی، وہ تو ایک تحریک تھی، ایک جوش اور خروش کے اندر ایک مرحلہ طے کر لیا۔ آرگنائزیشن مینز سم تھنگ ایلس، کارڈرز کا معین ہونا، مخلص کارکنوں کا ہونا وہ تھی نہیں، اس کی کمی کے آثار بھی ظاہر ہوئے۔ اب جو مخلص عناصر تھے، مخلص پاکستان کے بھی اور مخلص کسی درجے میں اسلام کے بھی، قومی قیادت کے مخلص عناصر ابھی اس صورتحال سے نمٹنے کی فکر کر ہی رہے تھے کہ مولانا مودودی اپنی مختصر لیکن منظم جمعیت کو لے کر میدان میں آ گئے، اور انہوں نے پروپیگنڈے کی ایک مؤثر تکنیک کے ذریعے ملک بھر میں ایک ہلچل پیدا کر دی۔ چنانچہ قومی قیادت ایک نئے اور پیچیدہ مسئلے سے دوچار ہو گئی۔ قومی قیادت کے لیے اس مسئلے کی پیچیدگی کا اہم ترین پہلو یہ تھا کہ جس اسلام کے نام پر مولانا مودودی سیاست کے میدان میں اترے تھے، وہ نہ صرف یہ کہ خود اس کا اپنا دین تھا، بلکہ قریبی زمانے میں خود اس نے اسی کے نام پر عوام کے جذبات کو اپیل کی تھی۔ اسلامی کا نعرہ لگ رہا تھا، تو اسلام کا نعرہ تو یہ خود اس نعرے کو انہوں نے ہوا دی تھی، اور بہرحال دین تو ان کا بھی یہی تھا، مذہب تو یہی تھا۔ لہذا مولانا مودودی کے مطالبے کا کوئی براہ راست جواب اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اب انکار کرے تو کیسے کرے؟ دوسری طرف اسے یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ صورتحال ایسی بنا دی گئی ہے کہ اسلام کی جانب کسی قدم کا اٹھانا مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کی نئی قیادت کے سامنے پسپائی کے مترادف ہوگا۔ جو مطالبہ کر رہے ہیں اگر آپ اسلام کی طرف خود تھوڑا سا پیش قدمی کریں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پولیٹیکل ٹرائمف آف جماعت اسلامی اینڈ پولیٹیکل ڈیفیٹ آف مسلم لیگ۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ سیاست کے اندر تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک مطالبہ مجھ سے کر رہے ہیں، میں سمجھتا بھی ہوں کہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں اس لیے نہیں مانتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فتح ہو گئی اور میری شکست ہو گئی۔ یہ تو ذاتی مباحثے کے اندر بھی ہو جاتا ہے۔ جہاں یہ قومی اور سیاسی مسئلہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عوام پر کیا اثر پڑے گا کہ یہ پارٹی ڈیفیٹڈ ہے اور وہ پارٹی کھڑی۔ ایک جو آپ کو پارلیمانی سیاست میں تو معلوم ہے کہ ایک ایشو پر بھی ڈویژن کے اندر اگر پارٹی جو ہے اپوزیشن والی اس کو ووٹ زیادہ مل جائے تو حکومت ختم۔ اس کا ایک بین ثبوت اس وقت مل بھی گیا جب قرارداد مقاصد کو جو اصلاً خود تحریک مسلم لیگ کے مخلص اور دیندار عناصر، خصوصاً مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد انصاری، ان کا نام مجھے ابھی تک میرے ذہن میں نہیں آیا تھا، یہ اس کے آگے رحمت اللہ علیہ کیوں لگا دیا؟ ابھی تو وہ بقید حیات ہیں، یہ ہمارے کسی ہے نہیں، مولانا ظفر احمد انصاری مراد ہیں یہاں پر، اس لیے کہ مولانا ظفر احمد انصاری مسلم لیگ کے بڑے پرانے کارکن تھے، اور یہ کسی زمانے میں آل انڈیا مسلم لیگ میں آفس سیکریٹری وغیرہ بھی رہے ہیں، اور یہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے بہت قریب تھے اس زمانے میں، اور اس لیے جو بھی اس وقت قرارداد مقاصد کے لیے جو بھی کوششیں ہوئی ہیں ان میں ان کا بھی بڑا ہی مؤثر عمل دخل تھا۔ اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب اب ان کے جانشین کی حیثیت سے آئے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، اور ایک وہ تھے مولانا محمد متین خطیب صاحب، تو ان سے بھی بڑے گہرے روابط تھے مولانا انصاری صاحب کے۔ تو میں در حقیقت یہاں انصاری ہی مراد ہے، لیکن یہ رحمت اللہ علیہ کا لفظ کٹوا دیں۔ ویسے تو اللہ کی رحمتیں ہر زندہ آدمی پر بھی ہوں، لیکن یہ کہ یہ استعمال ہوتا ہے فوت شدہ کے لیے۔ کی کوششوں سے منظور ہوئی تھی، جماعت اسلامی نے اپنی فتح مبین قرار دے لیا، لہذا قومی قیادت نے، اب یہ دو شکلیں ہو گئی نا، ایک طرف تو یہ کہ مطالبہ اسلام کا ہو رہا ہے، تو اسلام تو ان کا اپنا دین بھی مذہب بھی ہے، اور انہوں نے سابق میں اسی کا نعرہ لگا کر تو پاکستان بنوایا ہے، تو اب ڈائریکٹلی کیسے اس کا مقابلہ کریں اور جواب دیں اور انکار کریں۔ دوسری طرف پوزیشن یہ تھی کہ کوئی بات مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جماعت اسلامی کی کامیابی ہو گئی، پولیٹیکل ایڈوانس ہے اس کی، اور مسلم لیگ کا گویا کہ پولیٹیکل ریٹریٹ ہو رہی ہے۔
لہٰذا، اب یہاں لہٰذا ہے اس کا دو اسباب کی بنا پر، لہذا قومی قیادت نے کچھ لیت و لال سے کام لینا شروع کیا، کچھ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی پر ہیر پھیر کے راستوں سے حملے شروع کیے، اور کبھی کبھی اسلامی دستور و قانون کے نفاذ کے مطالبے کی براہ راست مخالفت بھی کی۔ اس معاملے میں پاکستان کی سیاست میں جو عجیب الجھاؤ پیدا ہو گیا تھا، اس کا کسی قدر اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ قومی قیادت کی جانب سے اول جو لوگ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے خلاف دلائل و براہین کے ہتھیار لے کر میدان میں اترے، وہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اور ڈاکٹر محمود حسین جیسے پابند صوم و صلاۃ اور دینی درد اور مذہبی جذبہ رکھنے والے لوگ تھے۔ کیونکہ اب تو سوال ہے پارٹی پالیٹکس کا، پاور پالیٹکس از اے پارٹی پالیٹکس۔ ایک پولیٹیکل پارٹی آگے بڑھ رہی ہے انقلاب قیادت کا نعرہ لے کے، تو پارٹی ان پاور ہیز ٹو ڈیفینڈ ہر سیلف۔ اب اس میں جو بھی شامل ہے وہ آئے، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، ڈاکٹر محمود حسین، بعد میں پھر اس میں یہ کہ بروہی صاحب شامل ہوئے تھے کہ اگر کوئی شخص ثابت کر دے قرآن میں کوئی دستور ہے تو میں اسے پتہ نہیں 1000 یا 10,000 روپیہ نفع انعام دوں گا۔ پھر اے کے بروہی صاحب آئے، بعد میں اس صف میں ایک اہم اضافہ مسٹر اے کے بروہی کا ہوا، جنہوں نے اس شخص کو انعام دینے کا اعلان کیا جو ثابت کر دے کہ قرآن میں کسی دستور ملکی کا خاکہ موجود ہے۔ گویا اب یہاں نتیجہ دیکھیے، گویا جن لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے میں ملک و ملت اور دین و مذہب دونوں کی بھلائی تھی، غلط حکمت عملی کی بنا پر انہی کو دشمنوں کی صف میں لا کھڑا کیا گیا، اور اسلام کو سیاسی میدان کا ایک مسئلہ بنا کر اسے اپنے بہترین بہی خواہوں کی سرپرستی سے محروم کر دیا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ آپ نے اسے پاور پالیٹکس کا ایشو بنا دیا۔ پہلی بات کی حد تک معاملہ علیحدہ تھا، اگر یہ دوسری بات نہ آتی تو وہ گاڑی چلتی، ایک ایک کر کے آپ دستور کے اندر باتیں منواتے جاتے۔ یہی ایک دفعہ جو تھی نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، ایک ہی مطالبہ ہونا تھا، اسے جسٹیسیبل کرو، یہ صرف ڈائریکٹو پرنسپلز میں نہ رکھو، اسے لاؤ اور پوری کی پوری نافذ کرو، بس اسی پر بات ہوتی سر، اور تمام دینی عناصر ساتھ دیتے، اور اس کا مطلب ایک انقلاب ہوتا عظیم۔ قرارداد مقاصد آ گئی، اسے کوئی نکال نہیں سکا پھر مائی کا لال۔ حالانکہ کتنی عجیب بات ہے اس دنیا میں، جبکہ سیکولرزم جو ہے پوری دنیا کا اصول موضوعہ ہے، متفقہ اصول ہے، اور ایک ملک کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تو حاکمیت اللہ کی سمجھتے ہیں، اور جو کچھ بھی اختیار یہاں کے باشندوں کے پاس ہے وہ ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے، وہ ان کی اپنی اتھارٹی نہیں ہے۔ ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی جو ڈیلیگیٹ کرنے والی اتھارٹی ہوتی ہے اس کی حدود کے اندر اندر استعمال ہو سکتی ہے، اسے باہر تو نہیں جا سکتی۔ اتنا بڑا انقلاب 20ویں صدی عیسوی، اور اس کے اندر یہ اعلان تو بہت بڑی اچیومنٹ تھی اگر صرف اسی رخ پر چلتے اور کام اپنا کرتے جاتے، اپنا بیس بڑھاتے، اپنی وہی جو جماعت اسلامی کا جو کام علمی اور تعلیمی اور جو بھی اخلاقی انقلاب کا کام کر رہے تھے کرتے جاتے۔ لیکن یہ کہ جب اس میدان میں آئے تو باقی سب کا بستر لپیٹنا پڑا۔ میں تو آج بھی خاص طور پہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ مولانا کے اپنے الفاظ ہیں کہ اب اس پر اکتفا کرنی پڑے گی، گویا کہ باقی کاموں کے بستر لپیٹنے کا فیصلہ تو اسی وقت کر لیا انہوں نے۔ ایک تعلیمی اسکیم شروع کی تھی راول پنڈی میں، فوراً بند کرنی پڑی۔ اس کا بالکل وہی آئیڈیا تھا جو ہمارا اس قرآن اکیڈمی کا ہے، آئیڈیا یہی تھا کہ گریجویٹس کو رکھا جائے وہاں۔ راول پنڈی میں ادارہ بن گیا، مولانا اصلاحی، مولانا عبدالجبار غازی، یہ دونوں حضرات، اور مولانا مسعود عالم ندوی، وہ عربی کے لیے، مولانا اصلاحی قرآن کے لیے، عبدالجبار غازی جدید فکر کے لیے، یہ وہاں پر بٹھا دیے گئے۔ لیکن اس کے بعد جب پولیٹیکل موومنٹ شروع ہوئی تو اب ضرورت تھی، ہر پیسے کی ضرورت تھی کہ اسی میں جھونک دیا جائے، ہر شخص کی صلاحیت کی ضرورت تھی کہ اسی میں جھونک دی جائے، لہذا وہ بستر لپٹ گیا۔ We couldn't spare۔ اب افراد کو سپیئر کریں، پیسہ اپنے فنڈز میں سے کچھ حصہ اس کام کے لیے لگائیں، تب وہ کام چلے گا نا۔ یہاں یہ ہے کہ ہر مرحلے پر معلوم ہوتا لائف اینڈ ڈیتھ ایشو آ گیا۔ اب جو ہماری سیاسی مہم ہے اس موڑ کے آگے منزل ہے، تو یہ موڑ انتہائی خطرناک ہے، لہذا اس کے لیے جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے سارا اسی کے اندر ہمیں جو ہے جھونک دینا پڑے گا۔ تو یہ ہے اصل میں بات سمجھنے کی، اور سب سے بڑا یہ مسئلہ
کہ نتیجہ کیا نکلا؟ گویا جن لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے میں ملک و ملت اور دین و مذہب دونوں کی بھلائی تھی، غلط حکمت عملی کی بنا پر انہی کو دشمنوں کی صف میں لا کھڑا کیا گیا اور اسلام کو سیاسی میدان کا ایک مسئلہ بنا کر اسے اپنے بہترین بہی خواہوں کی سرپرستی سے محروم کر دیا گیا۔ کاش کہ مولانا مودودی سمجھ سکتے کہ انہوں نے اس طریقہ کار کو اختیار کر کے اسلام کی راہ میں کیسے کانٹے بو دیے تھے۔ مذہبی سیاست کے اس میدان میں اولاً مولانا مودودی نے تنہا اپنے اور اپنی جمعیت کے زور بازو کے بل پر چلنے کی کوشش کی۔ یہ بہت اہم ہے، یہ جملے ذرا نوٹ کیجئے اس کو۔ یہ تو یوں کہیے کہ در مدح خود بھی گویم والی بات نہ سمجھے کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ واقعتاً یہاں پر یہ کوزے میں دریا کو بند کرنے والی بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے جو آ رہی ہے۔ جماعت کی پاکستان کے اندر ابتدائی جو اس کے سال ہیں تقریباً 20 برس، اس کے جو 3 سٹیجز ہیں اس کو بڑی خوبصورتی سے یہاں پیش کیا گیا۔ مذہبی سیاست کے اس میدان میں اولاً مولانا مودودی نے تنہا اپنے اور اپنی جمعیت یعنی جماعت اسلامی کے زور بازو کے بل پر چلنے کی کوشش کی۔ خود اعتمادی اتنی تھی اور وہ در حقیقت یہ محسوس کر رہے تھے، اصل میں یہ پہلو بھی سمجھ لیجئے، جو ایک جزوی حقیقت تھی۔ ان کا تجزیہ یہ تھا کہ پاکستان بنایا مسلم لیگ نے، مسلم لیگ کے پاس پاکستان کے مستقبل کے لیے کوئی نہ خاکہ تھا نہ پروگرام تھا، لہذا ایک قیادت کا کام ختم ہو چکا ہے اور اب قیادت کا خلا ہے۔ قیادت کا خلا جو پاکستان میں پیدا ہو گیا ہے، کوئی جماعت کوئی منظم گروہ اگر اسلام کے حق میں جو فضا جو ہے وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے حوالے سے اس نعرے کی وجہ سے جو پیدا ہو چکی ہے، اس کو ذریعہ بنا کر اسے ایکسپلائٹ کر کے اگر ایک دفعہ قیادت پر قابض ہو جائے تو پھر سارے وسائل حکومت کے اس کے ڈسپوزل پر ہو گئے، پھر ذہنی اور فکری انقلاب پھر کر لیں گے۔ وہ جو پہلے یہ تھا کہ پہلے یہ کرو ذہنی فکری عملی اخلاقی پھر ہوگا، تو اب اگر حکومت کا موقع مل رہا ہے تو حکومت ہاتھ میں لو اور پھر وہ مسائل اور ذرائع پورا ایجوکیشنل سسٹم آپ کے پاس ہوگا، ذرائع ابلاغ آپ کے پاس ہوں گے، ریڈیو آپ کے پاس ہوگا، تو آپ پھر لوگوں کے ذہن اور فکر کو بدلنے بار میں۔ جزوی طور پر بات صحیح تھی اس معنی میں کہ قیادت کا خلا پیدا ہو گیا تھا پاکستان میں، لیکن جو چیز وہ نظر انداز کر گئے وہ عمرانیات کا یہ بنیادی اصول ہے کہ کسی معاشرے کے اندر قیادت کا خلا ہو جاتا ہے، نظام کا خلا نہیں ہوتا۔ جاگیردارانہ نظام تو موجود تھا یہاں، لہذا اگر ایک نیشنل لیڈرشپ ہٹی ہے تو اس میں سے نیچے سے جو نکلیں گے وہ تو وہی جاگیردار آئیں گے، نظام تو نہیں بدلا نا۔ چودھری چودھری کو ووٹ دے گا، ارائی ارائی کو ووٹ دے گا، جاٹ جاٹ کو ووٹ دے گا، راجپوت راجپوت کو ووٹ دے گا، یہ تو برادری سسٹم۔ جہاں چھوٹے چھوٹے زمیندار ہیں وہاں برادری سسٹم، جہاں بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار ہیں وہاں تو ان کی طاقت ہے ہی ہے، بیچارہ ان کا جو وہ ہاری ہے یا جو ان کا وہ کمی کاری ہے وہ کہیں ان کے خلاف ووٹ دے سکتا۔ جہاں سرداری نظام ہے بلوچستان میں وہاں کوئی سردار کے خلاف کوئی بلوچ ووٹ دے سکتا۔ تو یہ خلا جو پیدا ہوا وہ صحیح تھا، لیکن نظام کا خلا نہیں تھا، وہ ایک قیادت کا خلا تھا۔ اب جو قیادت ابھرتی وہ وہیں سے ابھرنی تھی، وہیں سے ابھری۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یونینسٹ پارٹی کے طرز کی ریپبلکن پارٹی پاکستان میں بن گئی۔ ریپبلکن کا کانسیپٹ بالکل وہی تھا جو یونینسٹ کا کانسیپٹ تھا۔ تو یہ تھی غلطی۔ تو 50% بات صحیح تھی ان کو آبزرویشن کے خلا ہے اس وقت، ایز اے ویکیوم۔ ایک ویکیوم پر کرنے کے لیے جو اصول ہیں دنیا کی سیاست کے، تو اس پولیٹیکل سائنس کے انہی اصولوں سے کوئی چیز آتی ہے نا۔ آپ کیسے آ جاتے ہیں؟ تو کون میں خامخواہ؟ آپ کا یہاں کیا عمل دخل ہے؟ آپ اپنے ووٹ آپ نے دیکھ لیے سن 51 کے الیکشن کے اندر، نتیجہ نکل آ گیا سب۔ تو پہلی تو ان کی سٹیج یہ تھی کہ اپنے اوپر بہت کانفیڈنس تھا، چنانچہ اس وقت سن 51 کے الیکشن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ممدوٹ صاحب اور سہروردی صاحب ان دونوں نے مل کر ایک جماعت بنائی تھی جناح عوامی لیگ، جناح عوامی مسلم لیگ، اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ جماعت اسلامی بھی ہمارے ساتھ ایک جوائنٹ، تاکہ ہم متفقہ امیدوار کھڑے کریں۔ اب وہ تو امیدواری کا کانسیپٹ تھا۔ مولانا مودودی نے پورے استغنا کے ساتھ ان کی ٹھکرا دی آفر،
کہ ہمارا آپ کا اصولوں کا فرق ہے، ہم تو امیدواری کے حرام ہے، آپ امیدوار ہمارے بنانا چاہتے ہیں، پارٹی سسٹم کو ہم لعنت سمجھتے ہیں۔ وہ تو جو ان کے اپنے آئیڈیلز تھے اس وقت کے، وہ میری تحریک جو کتاب ہے تحریک جماعت اسلامی، اس میں تفصیل سے پڑھ لیجیے آپ۔ تو اس وقت یہ گمان تھا کہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے کہ ہم خود اپنے بل پر آگے چل لگے، آگے چلیے۔ لیکن جلد ہی انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ دوسرے دینی حلقوں کی مدد اور تعاون کے بغیر کامیابی مشکل ہے، چنانچہ انہوں نے وقتاً فوقتاً علماء دین کا اشتراک و تعاون حاصل کرنا شروع کیا، اور رفتہ رفتہ کبھی انہیں اپنے پیچھے لگا کر اور کبھی حالات کا رخ دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے لگ کر، جیسے کہ اینٹی قادیانی تحریک کے زمانے میں ہوا، ایک دینی کیمپ کا تصور پیدا کیا۔ یہ دوسری اسٹریٹجی تھی، یعنی رجال قوم یا اعاظم قوم اور ادھر رجال دین، ان کے درمیان ایک رائیولری کا ایک کی نسبت جو پہلے سے موجود تھی، موت تھی، بیگانگی تھی، اب اس کو باقاعدہ ایک دینی کیمپ کا تصور دیا۔ اس کے دو انتہائی مضر نتائج برآمد ہوئے۔ ایک یہ کہ سیاست کے میدان میں جماعت اسلامی کے ساتھ علماء دین بھی قومی قیادت کے حریف بن گئے، اور رفتہ رفتہ برسر اقتدار طبقہ اور رجال دین دو مخالف و معاند گروہوں کی صورت اختیار کرتے چلے گئے۔ پہلے وہ صرف دور تھے، لا تعلقی تھی، بعد تھا، اب معاند اور مخالف گروہوں کی شکل بن گئی۔ اور دوسرا یہ کہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کو جدت پسندی اور اثر تاپیر متحرک متجددیت اور قدامت پرستی اور سراپا جامد مذہبیت کے مابین ایک امت وسطیٰ کی پوزیشن کو ترک کر کے کلیتاً قدامت پرستی اختیار کرنی پڑی۔ علماء کا ساتھ دینا ہے تو پھر انہی کا رنگ جو ہے مذہب کے وہی تصورات اختیار کرنے پڑیں گے۔ وہ جو ایک بیچ کی پوزیشن تھی، اس سے گویا کہ جماعت اسلامی نے خود دستبرداری اختیار کی، اور اگرچہ اس کی بنا پر بہت سے دلچسپ تضادات ظہور میں آئے، مثلاً یہ کہ ایک شخص اس شخص کو جو تنہا اپنی ذات پر بھی فقہ حنفی کو پوری طرح نافذ کرنے کو تیار نہ تھا، بلکہ اس میں اپنا عقول لگانا خیال کرتا تھا، یہ موقف اختیار کرنا پڑا کہ 10-11 کروڑ افراد کی ایک پوری قوم پر صدیوں پیشتر کی مرتب شدہ فقہ حنفی کو جو کا تو نافذ کر دیا جائے۔ مولانا مودودی تو مقلد حنفی نہیں تھے اس معنی میں، بلکہ یہ کہ وہ کہتے تھے کہ میں جس چیز میں تحقیق کر سکتا ہوں، میری جو رائے بنتی ہے وہ میں اختیار کر لیتا ہوں، باقی یہ کہ جہاں مجھے موقع نہیں ملتا، جتنی میں نے کسی مسئلے کی اہمیت نہیں سمجھی کہ پوری تحقیق کروں، وہاں میں حنفی فقہ پر عمل کرتا۔ تو گویا کہ پورے مقلد وہ خود اپنی ذات میں بھی نہیں تھے، لیکن یہ کہ اب اس ملک کے اوپر چونکہ یہاں پہ اکثریت جو ہے وہ حنفیوں کی ہے، لہذا وہی صدیوں پیشتر کی مرتب شدہ فقہ حنفی نافذ کر دی جائے، یہ مطالبہ کرنا پڑا۔ اس سلسلے کا ایک دلچسپ لطیفہ مولانا داؤد غزنوی مرحوم نے سنایا کہ ایک موقع پر علماء کے ایک مشترکہ بیان پر مولانا مودودی نے ان سے بھی دستخط کرانے چاہے، جس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ ملک میں فقہ حنفی رائج کی جائے۔ مولانا داؤد غزنوی مرحوم نے فرمایا، اس پر میں نے مولانا کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اپنے قتل کے حکم نامے پر میں خود دستخط کروں؟ وہ تو اہل حدیث ہے، فقہ حنفی کے کہاں وہ ماننے والے ہیں، لہذا اب آپ چاہتے ہیں کہ اپنے قتل کے حکم نامے پر آپ مجھ سے دستخط کرانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ریکوائرمنٹ تو یہ تھی، جب آپ کو ایک مذہبی کیمپ بنانا ہے تو وہ تو ظاہر بات ہے زیادہ جماعتیں تو یہاں حنفی ہیں، وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، عظیم اکثریت جو ہے اہل سنت کی یہاں پر وہ حنفی ہے، لہذا ایک تو یہ اس کا نتیجہ نکلا۔ لیکن مولانا پر جلد از جلد، یہ بہت سخت الفاظ ہیں، نہ ہوتے تو اچھا تھا، لیکن مولانا پر جلد از جلد مسند حکومت پر پہنچ کر قوم اور مذہب دونوں کو سنبھالنے کا جو خبت سوار ہو گیا تھا، اس کے پیش نظر یہ قربانیاں بہرحال بہت حقیر تھیں۔ ہم نے کیا کیا نہ کیا دیدہ و دل کی خاطر، پھر تو سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس میں تیسری چیز کا اضافہ کر لیجئے، تھرڈ گیئر لگا ہے جماعت اسلامی میں کب؟ جبکہ یہ محسوس ہوا یہ مذہبی کیمپ بھی کچھ کام نہیں کر سکتا، خاص طور پر جب مارشل لا آ گیا ایوب خان کا، اور سیاست کی گاڑی ویسے ہی بند نظر آئی گلی جو ہے، تو اب پھر مولانا مودودی نے تیسرا رخ اختیار کیا، یعنی پہلے تھا صرف اپنے بل پر آگے چلنا، اپنی اصول، اپنے طریقہ کار پر آگے بڑھنا،
وہ فیل ہو گیا تو علماء کا ایک مذہبی کیمپ مختلف جماعتوں اور مختلف دینی حلقوں سے تعاون اور اشتراک کے ساتھ، جب وہ بھی معلوم ہوا گاڑی نہیں چلتی، تو پھر یہ کہ صرف جمہوریت کے نام پر دینی اور لا دینی اور لیفٹسٹ اور رائٹسٹ اور فلاں اور اباحیت پسند اور سب کے ساتھ مل کر وہ جمہوریت کی تحریک، اب اسے آپ ٹاپ گیئر کہیں یا فرسٹ گیئر کہیں، یہ 3 مرحلے ہیں جماعت کے اس عوامی دور کے، جن میں سے 2 کا ذکر یہاں آیا، تیسرے کا یہاں نہیں آیا ہے، لیکن تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ پھر خالص جمہوریت کی تحریک کا حصہ بنے ہوئے، اب اس میں وہ سوشلسٹ بھی ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں، نیب بھی ہیں، ولی خاں بھی ہیں، فلاں خاں بھی ہیں، وہ سب کے سب وہ بھی ہیں کہ جو یعنی باقاعدہ رقص کرتے ہوں عورتوں کے ساتھ، یہ سب جو تھے ہمارے سہروردی صاحب، ان کی تصویریں چھپتی تھیں، شرابی بھی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے، سب سے مل کر جمہوریت کی تحریک چلا رہے ہیں، اس لیے کہ اب معلوم ہوا کہ یہاں تک جو ہے تنزل جو ہے اس تک آدمی کو اختیار کرنا پڑا، کیوں؟ اس لیے کہ در حقیقت غلطی ہو گئی تھی، جو اپنا موقف بدلا ہے سن 47 کے بعد۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔